اب اور نہیں میری جان، چنچل ہوا آ کر مجھ سے کھیلے گی، چاند پھر اہتمام سے میرے کمرے میں اترے گا، کمرے میں بہاروں کا سما ہوگا، میرا چاند گھونگھٹ میں چھپا ہوگا، اس کو گھونگھٹ سے جب میں آزاد کروں گا، چھپنے کی وہ مجھ سے فریاد کرے گا، آنکھ کا کاجل، بکھرا آنچل، گجرا مہندی اور سنگھار، اتنے ہوں گے اس کے ہتھیار، اور میں ہوں گا خالی ہاتھ، خالی ہاتھ ہوں جب میں اس کو مالا مال کر دوں گا، رات کا آنچل دھیرے دھیرے ڈھل کر رک جائے گا، اور آسمان کا چاند مجھ سے جل کر دور کہیں چھپ جائے گا۔ واہ واہ، زبردست انتہا۔ عدنان دانش نے اپنی نظم سنا کر ختم کی تو چاروں طرف سے داد کے ڈونگرے برسنے لگے۔ حسب حال نظم شاہد نے کھوئے ہوئے سے اکراش کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، کیسی ہے؟ عدنان نے بھی اکراش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیاری، اس نے بڑے جذب سے آنکھیں بند کر کے کہا۔ کون؟ عامر کمال نے بے انتہا چونکنے کی ایکٹنگ کی۔ بھابھی کی نظم، زبیر نے اکراش کی مشکل آسان کی۔ دونوں ہی، اکراش نے ان کی چھیڑ چھاڑ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ڈھٹائی سے کہا۔ توبہ توبہ، انہوں نے کانوں کو پکڑتے ہوئے شور مچایا تو اس بات پر اکراش اور عدنان ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ ایسا کرو عدنان، تم چند اشعار لکھ کر اکراش کی جیب میں رکھ دو، رونمائی کے وقت اس کے کام آئیں گے۔ نوید نے بڑا اچھا سا مشورہ دیا تھا۔ میں اس کے ملنے سے قبل کیوں اشعار کا اہتمام کروں؟ عام سا شخص بھی اسے دیکھے تو شاعر بن جائے۔ اکراش نے فوراً جواب دیا تھا۔ ماشاء اللہ، خربوزے نے خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ ہی لیا۔ وسیم جو شاعری سے چڑھتا تھا جل کر بولا، کافی دیر سے عدنان دانشی کی آؤ بھگت جو ہو رہی تھی اور دلہا کے قریب بھی وہی بیٹھا تھا۔ ویسے یار عدنان، تمہارا تخلص کیا ہے؟ وسیم کو چڑھتا دے کر عامر کمال نے موضوع کو اور طویل کیا۔ دانش ہوگا، شاہد نے قیاس لگایا تھا۔ دانش دیا میرے والد محترم کا نام ہے، میں نے اپنا کوئی تخلص نہیں رکھا ہوا، عدنان نے سنجیدگی سے کہا۔ حالانکہ رکھنا چاہیے، وسیم نے جل کر کہا۔ پھر عدنان ہی کا ذکر جو تھا، تمہیں اپنا تخلص ضرور رکھنا چاہیے، بڑا چام ہوتا ہے شاعر کے تخلص میں۔ نوید اچھے مشورے دینے میں ہمیشہ آگے ہوتا تھا۔ عدنان دانش، بیکار اچھا رہے گا۔ اب تک وسیم جل کر راکھ ہو گیا تھا، سب اس کی بات سے بہت محظوظ ہوئے۔ سنجیدہ سا ٹاپک مزاح کی طرف مڑ گیا۔ دکھ سب سے اچھا رہے گا، شاہد نے ہنس کر کہا۔ نہیں یار، زخمی بہت اچھا ہے، نوید نے کہا تو ڈاکٹر فہیم جھٹ بولے۔ بالکل ٹھیک، مرہم میں لگا دیا کروں گا زخم پر۔ ہر نظم اور غزل کے بعد سب نے ایک شاندار کہکہا لگایا۔ سر فہرست وسیم تھا۔ عدنان بھی ہنسنے لگا تھا، جانتا تو تھا ان کی فطرت کو۔ ارد گرد بیٹھے تمام لوگ ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آقا جان بھی دور بیٹھے کبھی تنبیہاً اور کبھی تفریحاً نگاہ ان پر ڈال لیتے تھے۔ کچھ دیر بعد گلریز اندر سے بھاگتا ہوا آیا اور جانے اپنے دادا جان کے کان میں کون سا سور پھونکا کہ آقا جان کے چہرے پر تفکرات کی پرچھائیاں رقم ہو گئی اور وہ اجرت میں اندر چلے گئے۔ پھر اپنے پاپا یعنی تابش بھائی کے کان میں کچھ کہا تو وہ بھی محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ اکراش نے گلریز کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور بات پوچھی تھی۔ چاچو، چچی جان بے ہوش ہو گئی ہیں۔ گلریز نے بڑی رازداری سے اطلاع فراہم کی، مگر سب نے سن لیا اور اسی بات کا بتنگڑ بن گیا۔ گلریز الٹے قدموں اندر بھاگ گیا کہ اسے اندر کی خبر بھی لینا تھی، اور اکراش کے دوستوں نے اسے نشانے پر دھر لیا تھا۔ یار یہ بے ہوش ہونے کا کیا چکر ہے؟ شاہد نے رازداری سے پوچھا تو اکراش اسے گھور کر رہ گیا۔ یار گھورتے ہوئے تم انتہائی خوفناک لگتے ہو، کہیں تم نے اسے کبھی گھوٹ کر تو نہیں دیکھ لیا؟ شاید اس کے ذہن میں آج تمہاری وہی والی فوٹو آ گئی ہو اور وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی ہو۔ وسیم نے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ نہیں یار، اتنا شاندار مرد تو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے۔ عدنان نے اکراش کی حمایت کی۔ نہ کہ خواب میں آیا ہوا جن۔ نوید نے بات اچ کی، ایک زبردست کہکہا پھر پڑا تھا۔ اکراش بس پہلو بدل کر رہ گیا۔ تمہیں اٹکیلیاں سوجھی اور میرا یار اداس ہو گیا۔ نعیم نے خوامخواہ اکراش کی ٹانگ کھینچی تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر فہیم اسے دلاسا دینے کے لیے اس کے قریب آ گئے۔ ابھی تو رخصتی ہونے میں 3-4 گھنٹے باقی ہیں، انشاءاللہ ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر فہیم نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں کہا تو سب ہنسنے لگے، اور پھر سب کھانا کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ البتہ تابش بھائی اور آقا جان ہنوز اندر غائب تھے، جو کہ اکراش کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا تھا، مگر وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنانا اس کے دوستوں کا محبوب مشغلہ تھا۔ ابھی تک تمہارے والد محترم اور تابش بھائی نہیں آئے باہر، کہیں کوئی سیریس بات تو نہیں ہوگی؟ نوید نے پلیٹ میں بریانی ڈالتے ہوئے کہا۔ حالانکہ ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہے، تمہارے گھر والوں کو ہم سے رجوع کرنا چاہیے تھا، اس بہانے ہم بھی اندر چلے جائیں۔ وسیم نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر فہیم جھٹ سے بولے، اسی بہانے تم اسے بے ہوشی میں ہی دیکھ لیتے اور منہ دکھائی کے پیسے دینے سے بچ جاتے۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، زبیر نے ڈاکٹر فہیم کو داد دی۔ اتنے میں بابا جان بڑی تیزی سے باہر آئے، متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، سرفراز ڈرائیور کو دیکھ کر اپنی طرف بلایا۔ سرفراز فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تیسرا ڈاکٹر اب تک وہ لا چکا تھا۔ بابا جان نے اسے دوائی کا لکھا ہوا پرچہ تھمایا، کان میں کچھ کہا اور پھر اندر چلے گئے۔ سرفراز پرچہ لے کر گاڑی کی طرف چل دیا۔ کیا مسئلہ ہے، جا کر پتہ تو کرو، شاہد نے تفکر سے کہا۔ ہاں بھائی معلوم کرو۔ سب واقعی پریشان ہو گئے تھے۔ اتنے میں تابش بھائی سامنے سے انہیں آتے دکھائی دیے۔
خیریت تو ہے نا تابش بھائی؟ نوید نے اجلت بھرے انداز میں ان سے پوچھا۔ ہاں بھائی خیریت ہے، تم کھانا کھاؤ، انہوں نے خوش دلی سے پرسکون انداز میں کہا تو اکراش کچھ مطمئن سا ہو گیا۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ ان سب نے استفسار کیا۔ نہیں نہیں، تابش بھائی ہنسی روکتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ کے اکراش کو یوں لگا جیسے وہ ان سے کچھ چھپا رہی ہوں، لیکن اس نے کوئی استفسار نہ کیا۔ سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر رفتہ رفتہ چلے گئے تھے اور وہ تمام دوست گول دائرے کی صورت میں کرسیاں لگا کر بیٹھ گئے۔ خوب لمبی نشست جمی، کسی کو دودھ پلائی کی رسم سے دلچسپی تھی، کسی کو جوتا چھپائی کی رسم اچھی لگتی تھی۔ یار تمہاری کوئی سالی تو ہے نہیں، مزہ کیسے آئے گا؟ انہیں سالی کے نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوا تھا۔ اتنے میں بھابھی آ گئی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بھابھی کے احترام میں کھڑے ہو کر ان سب نے باری باری سلام کیا۔ بھابھی ان سب کو باری باری خوش اخلاقی سے جواب دے کر میزبانی کے فراز ادا کرنے لگی کہ سب لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے کہ نہیں۔ بھابھی: کھانا تو ہم لوگوں نے کھا لیا، آپ یہ بتائیں رخصتی کس وقت ہوگی؟ نوید کو سب سے زیادہ جلدی تھی۔ ہاں میں تم لوگوں کو یہی بتانے آئی تھی کہ کشمائن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت سخت بخار ہے اسے، ڈاکٹر احمد سکون کا انجیکشن لگا کر گئے ہیں اسے۔ ماموں جان نے کہا ہے کہ کشمائن کی طبیعت کے پیش نظر رخصتی فی الوقت نہیں ہوگی، اگر آپ لوگ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ یہ کیا بھابھی؟ ان سب نے تجاجی نعرے بلند کیے۔ خاموش، بھابھی نے انہیں چپ کروایا۔ بابا جان بہت ٹینشن میں، اس وقت شور نہ بجاؤ ورنہ مار بھی پڑ سکتی ہے۔ بھابھی شرارت سے ہنس کر کہہ کر چلی گئی اور ان سب کے چہرے اتر گئے تھے، جبکہ اکراش کا چہرہ ایک دم ہی سخت سا ہو گیا۔ نقوش تن گئے، وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تابش بھائی کی ہنسی روکنا بھی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، تمام دوست بھی پیچھے پیچھے ہی آ گئے۔ کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا، اس لیے گھر کی حالت حاضرہ سے کٹا ہوا تھا۔ ہائے کتنے ارمانوں سے ہم نے اپنے یار کی سیر سجائی تھی، زبیر نے موتیا کی ایک لڑی کو سونگھتے ہوئے بڑی حسرت سے کہا تو نوید بیڈ پر گر کر گانا گانے لگا۔ سونی سیج پہ سیاں ساری رات میں جاگی، کوئی ٹیبل کوئی کھڑکی اور کوئی تالی بجانے لگا۔ سونی سیج پہ سیاں ساری رات میں کھانسی، وسیم نے نیچے اشارہ کرتے ہوئے کشمائن کی طرف سے گانا گایا تو سب ہورے ہورے کے نعرے لگانے لگے، البتہ اکراش خاموش ہی رہا۔ یارو میرا دل بہلاؤ، آج کی رات بڑی قاتل ہے، عامر نے شاعرانہ سے انداز میں اکراش کی کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کا حال دل بیان کیا تو وہ بھی ہنس پڑا۔ سب نے مل کر خوب ہلہ گلا کیا۔ کبھی دلہن بن کر نوید بیٹھتا اسٹیج پر تو شاہد دلہا بن کر اس کا گھونگھٹ اٹھاتا، تو کبھی زبیر دلہن بنتا تو وسیم اس کا گھونگھٹ اٹھاتا۔ سب سے مزے کی بات یہ کہ انہیں کوئی دوپٹہ نہ ملا تھا، دوپٹے کی جگہ کسی نے تولیہ اور کسی نے روٹیوں کا دسترخوان استعمال کیا تھا۔ اکراش، عدنان اور ڈاکٹر فہیم کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ جب آخر کار انتہا ہی ہو گئی تو نعیم نے اٹھ کر کمرے میں سے نئے اور پرانے سارے موزے تلاش کیے اور باری باری اپنی فرضی بھابھیوں کو دینا شروع کر دیے، بلکہ سنگھانا شروع کر دیے۔ سب شور بجاتے ہوئے بیڈ سے اترے اور پھر کمرے سے باری باری بھاگ گئے۔ کشمائن کا بخار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھپھو صفیہ سرہانے بیٹھی سورہ یاسین کا ورد کر رہی تھی، پھپھو آمنہ علیحدہ نظر اتارنے میں مصروف تھی، بھابھی اسے دوا دے رہی تھی۔ آغا جان علیحدہ پریشانی سے ٹہل رہے تھے، دوا دے کر بھابھی باہر آ گئی کہ انہیں اکراش کی فکر لاحق تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آئیں تو تابش بھائی بیڈ پر نیم دراز ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ آپ یہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اعتراض کیا کہ گھر میں پریشانی تھی اور وہ مزے سے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ تو کہاں جا کر لیٹوں؟ وہ مزید پھیلتے ہوئے بولے۔ 11 بج رہے ہیں، اکراش کی کچھ پرواہ ہے؟ آپ کو پتہ نہیں اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں؟ انہوں نے نہایت فکر مندی سے کہا۔ دیور کا تو بہت خیال ہے اور شوہر کا کوئی پرسانے حال نہیں۔ انہوں نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا ہوا؟ وہ تو نہ کر بولی، اچھے بھلے تو نظر آ رہے ہیں، صبح سے کام میں لگا ہوا ہوں۔ انہوں نے احسان جتایا۔ اتنے سارے جو نوکر تھے وہ سارے کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ انتظامیہ کو ہدایات دینا اتنا آسان نہیں ہوتا بیگم صاحبہ، وہ اترا کر بولے۔ اللہ کی شان ہے، زبان ہلانے میں ہی تھک گئے، وہ جل کر بولی تھی۔ تو اس نوابزادے نے کون سا کام کیا جس کے کھانے کی تمہیں فکر لگی ہوئی ہے؟ وہ غصے سے بولے۔ شرم کیجیے، وہ دلہا ہے، بھابھی نے بیڈ پر سے گیلا تولیہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کچھ اپنے دلہا کا بھی خیال کر لیجیے، وہ شوخی سے بولے۔ تساہل پسندی تو اس گھر کے مردوں کی سب سے اعلیٰ صفت ہے۔ تولیہ ہینگر میں ڈالنے کے بعد وہ بات سلیپر پاؤں سے ٹھیک کرتے ہوئے بڑبڑائیں۔ بڑے تم روز نوالے کھلا رہی ہو بیٹھ کے۔ وہ اتنے اچھے جملے کا کوئی رد عمل نہ دیکھتے ہوئے چل کر بولے۔ ہاں یہ کسر باقی رہ گئی ہے، پوری کر دوں گی۔ وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے پلٹی۔ کب کرو گی میری جان؟ وہ ایک ہی جست میں ان کے پاس آ گئے۔ خدا کے واسطے جا کر اپنے بھائی کو دیکھ لیجیے، مجھے لگتا ہے وہ سب سے ناراض ہے، جبھی اکڑ کر اوپر پڑا ہوا ہے، نیچے نہیں آیا۔ بالکل ٹھیک ناراض ہے، بھلا کیا ضرورت ہے رخصتی روکنے کی؟ میں ہوتا تو ہنگامہ کھڑا کر دیتا، وہ تو پھر بھی شرافت سے اوپر پڑا ہوا ہے۔ تمہیں یاد نہیں ہے جب گل رخ ہونے والا تھا، پھپھو نے تمہیں اپنے ہاں روک لیا تھا؟ میں نے تو 4 دن میں ہی وہ پاگل بن کے مظاہرے کیے تھے کہ پھپھو خود ہی چھوڑنے آ گئی تھی تمہیں۔ بھابھی نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ آپ سے کسی سلیقے کی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی، تو جاؤ خود ہی آؤ اسے سلیقے سے دلاسا۔ وہ واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گئے، وہ ٹی وی آن کر دیا
خواہ وقت ضائع کیا میں نے، بھابھی بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئیں۔ اکراش کے لیے کھانا گرم کر کے ٹرے میں لگایا، دودھ رکھا اور اوپر اس کے لیے لے کر کمرے میں پہنچی اور اس کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ دروازہ نیم ہوا تھا، وہ اندر آ گئی۔ وہ بیڈ پر سادہ سے لباس میں آنکھوں پر بازو دھرے چت سویا ہوا تھا۔ اکراش، بھابھی نے اسے آواز دی۔ اکراش، دوبارہ آواز دے کر انہوں نے لائٹ آن کر دی۔ اکراش، سہبارہ کہہ کر وہ بیٹھ گئی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے پتا ہے تم جاگ رہے ہو، ورنہ سویا ہوا آدمی تیسری آواز تک اٹھ جاتا ہے، انہوں نے بڑے وثوق سے کہا تھا۔ ہر آدمی کی نیند ایک جیسے نہیں ہوتے، اس نے دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے کہا تو بھابھی اس کی اس حرکت پر ناراض ہو گئی۔ تو بھابھی اس کی اس حرکت پر ہنس دی۔ جانتی ہوں تم ناراض ہو اور تمہاری ناراضگی بجا ہے، مگر ایسی بھی کیا خود غرضی کہ آدمی کو اپنی ہی فکر لاحق رہے، دوسرے کا خیال تک نہ آئے دل میں۔ گھر میں سارا گھر کشمائن کے لیے بے چین ہے، پریشان ہے، اور تم نے آ کر اس کا حال احوال تک نہ پوچھا۔ تم تو اس طرح منہ پھلا کر لیٹ گئی ہو جیسے ہم سب نے جان بوجھ کر پہلے کشمائن کو بخار چڑھایا ہو اور پھر تمہاری رخصتی روکی ہو۔ بھابھی غصے سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اور ہاں، رخصتی ماموں جان کی مرضی پر روکی گئی ہے، ورنہ تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ گھر کی ہی تو بات ہے، کر دے رخصتی، کیا فرق پڑتا ہے۔ مگر وہ غصے میں آ کر بولے، اگر آج رخصتی نہیں ہوگی تو قیامت آ جائے گی کیا؟ اور تم تو جانتے ہی ماموں جان کو کس قدر حساس ہیں کشمائن کے بارے میں۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ بھابھی نے اسے کچھ بولنے اور پوچھنے پر مجبور کر ہی دیا۔ بھابھی اس کی کچھ ناراضی، کچھ ضدی سے لہجے پر ہنس دی۔ 3-4 روز سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار بھی تھا تھوڑا تھوڑا، رات سے تو بالکل مدہوش پڑی تھی۔ میں کام کاج کی مصروفیت میں رہی، ماموں جان بھی مصروف تھے، تو ہمیں تو صبح ہی پتہ لگا کہ اسے 105 ڈگری بخار ہے۔ نقاہت اور کمزوری سے وہ کئی بار بے ہوش بھی ہوئی ہے۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے مشفقانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ اور ہاں، کھانا رکھ دیا میں نے، کھا لینا۔ بھابھی اسے مطمئن کر کے نیچے آ گئیں۔ کشمان کے کمرے میں گئی تو وہ سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ پیشانی پر پسینے آ رہے تھے اور بدن ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تھرمامیٹر سے باقاعدہ چیک کرنے کی غرض سے وہ اٹھی کہ آقا جان بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ دونوں بیٹے اس قدر ناہن جا رہے ہیں کہ حد نہیں۔ رفیہ اور آمنہ کو گھر بھجوانا تھا، ساری حویلی کے دروازے ایسے ہی کھلے پڑے تھے، باہر کا بکھیڑا علیحدہ پھیلا ہوا تھا۔ مجال ہے جو ذمہ داری سے کر لیں کچھ، بس باپ نے تو نوکر چھوڑے میں، انہیں کیا فکر۔ وہ اپنے بیٹوں کو لان تان کر کے بیٹھ گئے۔ کیسی طبیعت ہے اب شامی کی؟ ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ بھابھی سے مخاطب ہوئے۔ آپ بے فکر ہو کر سو جائیے، بخار کچھ ہلکا ہوا ہے، انشاءاللہ دوا سے اور فرق پڑے گا، میں سو رہی ہوں شامی کے پاس۔ بھابھی نے آغا جان کو مزید پریشان نہ ہونے کی غرض سے مطمئن کیا۔ جیتی رہوں، آغا جان نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے دعا دی۔ ایک تم ہی ہو جو میں کچھ زندہ ہوں، ورنہ میرے بیٹے لا حول ولا۔ بھابھی ان کی بات پر ہنستی، آغا جان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آغا شہاب زمان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ آغا خلیق الزماں اور شفیع الزماں باپ کی وراثت کے برابر کے مالک تھے۔ آغا خلیق الزماں کی شادی تو ان کے والد محترم کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی، جبکہ شفیع الزماں کی صرف نسبت طے تھی، چچا کے ہاں۔ والد کی وفات کے بعد شفیع الزماں نے اس نسبت سے انکار کر دیا اور اجنبی خاندان غیر ذات سے حمیدہ بیگم کو بیاہ لائے، جو کہ آقا فیملی کی عزت و ناموس پر ایک بھرپور تمانچہ تھا۔ آغا خلیق الزماں نے عزت و ناموس کا ولیت دی اور حمیدہ بیگم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بات کا شفیع الزماں پر خاطر خواہ کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ حمیدہ بیگم کے حسن پر جی جان سے فدا ہو چکے تھے، تو انہوں نے اپنے سسرال میں ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ آقا خلیق الزماں کے ہاں ایک نئے وارث نے جنم لیا تو انہیں اس خوشی کے موقع پر بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام تابش زماں رکھا تھا۔ حمیدہ بیگم کے والدین حیات نہ تھے، صرف ان کے 2 بھائی تھے، لطیف اور جمال۔ حمیدہ بیگم اور اس کے بھائی کمتر طبقے کے لوگ تھے، طرز زندگی بھی کچھ خاص نہ تھا۔ خلیق الزماں کا خیال تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا بھائی زندگی کی مصیبتوں سے گھبرا کر واپس لوٹ آئے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا، اور شفیع الزماں کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام انہوں نے شاہینہ رکھا۔ خلیق الزماں تمام باتیں پس پشت ڈال کر بھائی کو لینے آگے کہ انہیں بھتیجی ہونے پر بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ حویلی میں آتے ہی حمیدہ بیگم نے اپنے شوہر کی وراثت کا بٹوارا کرنے کا مطالبہ کر دیا، جس کا انہیں بے حد افسوس اور صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے جائیداد کے حصے بکھرے نہ کیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بھائی بے راہ روی کا شکار ہے اور وہ دولت کو بیکار کاموں میں لٹا دے گا، سو حمیدہ بیگم کا مطالبہ پورا نہ ہو سکا۔ جب تابش کے بعد اکراش نے جنم لیا تو وارث حمیدہ بیگم تل ملا کر رہ گئی کہ ان کے ہاں ابھی تک وارث پیدا نہ ہوا تھا۔ پھر شاہینہ کے بعد شفیع الزماں کے ہاں ایک اور بیٹی نے جنم لیا جس کا نام خلیق الزماں اور زیتون بیگم نے کشمائن رکھا۔ آغا جان چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کی دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے بیاہ لائیں، اور جب انہوں نے یہ ارادہ اپنے بھائی سے کے سامنے ظاہر کیا تو حمیدہ بیگم بھڑک کر بولی، یہ سب جائیداد ہتھیانے کے طریقے ہیں، ورنہ جس شخص نے مجھے قبول نہ کیا تھا وہ میری بیٹیوں کو کیسے قبول کرنے جا رہا ہے۔ آغا جان طیش میں آ گئے تھے اور فخر سے بولے، میں اپنے بھائی شفیع الزماں کی بیٹیاں اور آقا شہاب زماں کی پوتیاں لے رہا ہوں، کوئی کمی کمین خاندان کو ترجیح نہیں دے رہا۔ حمیدہ بیگم کو کمی کمین والی بات تیر کی طرح لگی اور وہ ناکن کی طرح پھنکار کر بولی، میں مر جاؤں گی
مگر تم جیسے کمینے شخص کو اپنی بیٹیاں نہ دوں گی۔ آقا جان ایک معمولی عورت کے منہ سے یہ بات برداشت نہ کر پائے اور بڑے طنز سے مسکرا کر بولے، کون لے گا تمہاری بیٹیاں؟ یہ بات شفیع الزماں کو ہتھے سے اکھاڑ کر لے گئی تھی۔ بات اس قدر بڑھی کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، اور آخر شفیع الزماں اپنے حصے کے تمام جائیداد اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر واپس اپنے سسرال آ گئے اور باقاعدہ وہاں رہائش اختیار کر لی۔ اپنی دولت سے اپنے سسرال کا طرز زندگی بھی بلند کیا اور بیوی کے بھائیوں کو کاروبار کے لیے رقم بھی دی۔ شفیع الزماں کے حصے میں دولت اس قدر آئی تھی کہ اگر وہ بیٹھ کر بھی کھاتے تو زندگی آرام سے گزر جاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ کچھ تو شفیع الزماں کی زندگی بے راہ روی کا شکار تھی، کچھ لطیف اور جمال نے انہیں زندگی کی عشرتوں سے مزید روشناس کرا دیا جس نے شفیع الزماں میں کسی بھی صلاحیت کو پنپنے نہ دیا۔ آغا خلیق الزماں الگ بھائی کی ہر دھرمی اور بربادی پر دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حمیدہ بیگم کے بڑے بھائی لطیف نے بہن کو اکسا بھڑکا کر اپنے بیٹے اقبال کا رشتہ شاہینہ کے لیے مانگ لیا تھا، جس پر حمیدہ بیگم کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے فوراً شاہینہ کا نکاح اقبال سے کر کے خلیق الزماں کے منہ پر تمانچہ دے مارا تھا، جبکہ کشمائن کی صرف نسبت طے کی چھوٹے بیٹے شوکت کے ساتھ۔ حمیدہ بیگم کے دونوں بھائیوں نے دولت ہتھیانے کے لیے بہن سے چھپ کر بہنوئی کو نشے کا عادی بنا دیا۔ جب حمیدہ بیگم کو علم ہوا کہ ان کا شوہر موت کی طرف خود اپنے قدموں سے چل کر جا رہا ہے تو وہ بھائیوں سے الجھ گئیں۔ بھائیوں نے سارا الزام خلیق الزماں پر رکھ دیا کہ انہوں نے انتقام لینے کے لیے ایسا کیا ہے۔ جلد ہی حمیدہ بیگم نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو شفیع الزماں کو زہر پلاتے دیکھ لیا۔ وہ اپنے سہاگ کو لٹتا دیکھ نہ سکیں۔ ان کے خون میں آگ سی لگ گئی۔ جن سانپوں کو وہ دودھ پلا رہی تھی وہی انہیں ڈس رہے تھے، ان کی جڑیں کاٹ رہے تھے، ان کا سائبان چھین رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ریوالور نکالا اور بھائیوں پر تان لیا۔ لطیف اور جمال ہکا بکا رہے۔ حمیدہ بیگم نے ایک لمحہ بھی تاخیر کے بغیر گولی چلا دی۔ لطیف اور جمال ہوش میں تھے، اپنا دفاع کر گئے، لیکن گولی شفیع الزماں کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو ختم کر کے حمیدہ بیگم کے حواس باقی نہ رہے اور وہ پاگل ہو گئیں۔ لطیف اور جمال نے من گھڑت داستان بنا کر اور حمیدہ بیگم کے پاگل پن کو ڈھال بنا کر قانونی طور پر نجات حاصل کر لی۔ کتنے عرصے تک وہ حمیدہ بیگم پاگل خانے میں گلتی سڑتی رہیں اور پھر ابدی نیند سو گئیں۔ دونوں بیٹیاں ان لوگوں کے پاس رہیں۔ خلیق الزماں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے دونوں بھتیجیوں کو ان کے چنگل سے آزاد کرا لیں۔ بھائی کی موت نے انہیں بالکل توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ شاہینہ باقاعدہ اقبال کی منقوہہ بن گئی تھی، اور جبکہ کشمائن ابھی چھوٹی تھی۔ شاہینہ اپنا اچھا برا جاننے لگی تھی، جبکہ کشمائن کو کچھ علم نہ تھا۔ خلیق الزماں کے دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ معاملہ اگر بیٹوں کا ہوتا تو شاید وہ آنکھیں بند کر لیتے، لیکن بیٹیوں کی طرف سے لا علمی عزت و ناموس پر دھبے کی علامت تھی۔ آخر کار آقا جان قانونی طور پر کشمائن کو لینے میں کامیاب ہو گئے اور فوراً ہی اس کا نکاح اکراش سے کر کے اس کے مستقبل کو محفوظ کر دیا تھا، جبکہ ابھی تابش کی نسبت ہی طے ہوئی تھی بینا کے ساتھ۔ اس وقت تابش کالج میں اور اکراش اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ آقا جان نے کشمائن کو حاصل کرنے کے بعد شاہینہ کے لیے بڑی تگودو کی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے انہیں ساری جائیداد جو شفیع الزماں کی تھی لطیف اور جمال کو دینی پڑے، وہ شاہینہ کو آزاد کروا کر لے جائیں گے۔ مگر ایسا نہ ہوا اور اس سے قبل خبر آ گئی کہ شاہینہ نے بجلی کے تاروں کو ہاتھ پر لپیٹ کر سوئچ آن کر دیا اور خودکشی کر لی۔ اس قدر بھیانک موت پر آغا جان دم بخود سے رہ گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انہیں قانونی طور پر سزا دلوا کر رہیں گے۔ انہوں نے شاہینہ کے قتل کا مقدمہ دائر کر دیا اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پر لطیف، جمال اور اقبال مجرم ثابت ہوئے اور انہیں جیل بھجوا دیا گیا۔ شاہینہ کی خودکشی کی وجہ بھی عدالت میں ان کے اقبال جرم سے پتہ چلی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ شاہینہ اپنے تایا جان سے مراسم بڑھا کر کشمائن کو بھی لے آئے اور اپنے والد کی جو بچی کھچی جائیداد ہے ان کی جھولی میں ڈال دے۔ شاہینہ نے پیسہ تو انہیں دے دیا، لیکن کشمائن کو لانے پر راضی نہ ہو۔ اسے راضی کرنے کے لیے وہ لوگ شاہینہ پر تشدد کرتے تھے، جس پر تنگ آ کر شاہینہ نے ایک بار ہی خودکشی کر لی۔ زیتون بیگم نے اور آقا جان نے کشمائن کو بالکل بیٹیوں کی طرح لاڈ سے پالا اور اس کی ہر خواہش کو پہلا مقام دیا۔ تمام حالات وقتاً فوقتاً تابش اور اکراش کے سامنے آتے رہے۔ اکراش نے اول دن سے ہی کشمائن کو کچھ خاص اہمیت اور مقام نہ دیا، جبکہ تابش اپنا بڑا پن رکھتے اور کشمائن کے ساتھ محبت سے پیش آتے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو کچھ بھی چچا شفیع نے کیا اور چچی نے کیا اس میں کشمائن کا کوئی قصور نہیں۔ جبکہ اکراش کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ چچا اور چچی کی وجہ سے بابا جان کو بہت سے صدمات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ حمیدہ بیگم اچھی عورت نہیں تھی، اسی وجہ سے بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیا تھا، اور کشمائن حمیدہ بیگم کی بیٹی تھی۔ وہ کشمائن جو گھر بھر کی آنکھ کی ٹھنڈک تھی، اکراش کے لیے باعث نفرت رہی، کچھ اس لیے بھی کہ والدین اسے بہت چاہتے تھے سب کچھ جاننے کے باوجود، اور کچھ اس لیے بھی کہ بابا جان کی حمایت حاصل کر کے ہمیشہ اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتوں میں وقت ضائع کرتی رہتی۔ پڑھائی کی تو وہ انتہا کے چور تھی۔ اسکول جانے کے نام پر اس کا دم نکلتا تھا۔ روزانہ بخار کا بہانہ کر کے وہ دم ساتھ لیتی، کبھی بیلا، کبھی مینا اور کبھی شاداں کے گھر پائی جاتی۔ انہی دنوں تابش بھائی کی شادی بینا بھابھی سے ہو گئی۔ بینا بھابھی دلہن بن کر حویلی میں آئیں تو کشمائن کی دلچسپیاں مزید بڑھ گئیں۔ بھابھی کے رنگ برنگے کپڑے، زیور، میک اپ سے وہ بہت مرغوب ہوتی تھی اور خود بھی ہر وقت دلہن بننے کے چکروں میں رہتی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ بھابھی اسے خود اپنے ہاتھوں سے سجاتی تو وہ بالکل شہزادی لگنے لگتی۔
اور ایک روز زیتون بیگم ہنستا بستا گھر چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ بڑی اماں کے مرنے پر وہ بہت روئی تھی کہ ہوش سنبھالتی اس نے انہیں ماں کی صورت میں پایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اس طرح وہ مزید بڑے بابا کے قریب ہو گئی۔ بڑے بابا یعنی آقا جان اسے ہمیشہ تابش اور اخراج پر ترجیح دیتے تھے۔ آقا جان اسے پڑھائی کے معاملے میں زیادہ سختی نہ کرتے، اس لیے کوئی بھی اس کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرتا۔ نتیجتاً کشمائن نہ پڑھ سکی، جبکہ اخراج اپنے تعلیمی مدارج پر تدریج طے کرتا رہا۔ 4 سال بعد وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے آبائی گاؤں لوٹا تھا۔ حویلی میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ تابش بھائی بالترتیب 4 بچوں کے باپ بن گئے تھے۔ گلریز، گلرخ، گلشاد 3 بیٹے اور رحمہ 1 بیٹی تھی۔ بھابھی جان مکمل طور پر رکھ رکھاؤ والی ماں لگتی تھیں۔ آقا جان اپنے کردار و افکار کی بدولت گاؤں کے تمام لوگوں کے لیے سرپرست کی حیثیت رکھتے تھے۔ بدلا نہیں تھا تو صرف ایک کشمائن کا طرز زندگی، وہی اٹکیلیاں، سجنا سنورنا، کھیلنا کودنا بدستور قائم تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ شام کے دھندلکے سائے پھیل رہے تھے۔ سرسبز جھومتے لہلہاتے کھیت، سبک روی سے بہتا ندی کا پانی، کداور تناور درختوں کا قطار با قطار گاڑی کے ساتھ چلنا، سب کچھ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ عامر کمال بھی آیا تھا۔ دونوں مناظر سے لطف اندوز ہوتے باتیں کرتے رہے۔ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی کہ راستے میں انہوں نے آم کے باغوں میں گاؤں کی بہت ساری الہڑ دوشیزاؤں کو کھیلتے دیکھا۔ وہ ہنسنے اور کھیلنے میں اتنی مصروف تھی کہ انہیں گرد و پیش کا ذرا ہوش نہیں تھا۔ سر فہرست ان میں کشمائن بھی تھی۔ عامر کمال بڑی دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ اس نے تیزی سے گاڑی وہاں سے نکالی تھی جس پر عامر کمال منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ اسے کشمائن کا یہ انداز ذرا اچھا نہ لگا۔ حویلی میں اس کے آنے پر خاص اہتمام کا انتظام ہوا تھا۔ تابش بھائی اور بچے سب اس کے آنے پر بے انتہا خوش ہوئے تھے۔ کھانے کے وقت بابا نے کشمائن کے بارے میں پوچھا تو بھابھی نے بتایا کہ وہ بیلا کے گھر گئی ہوئی ہیں، مگر وہ تو باغوں میں کھیل رہی تھی۔ اخراج نے اطلاع فراہم کی، تو کیا ہوا، تمام سہیلیاں مل کر چلی گئی ہوں گی کھیلنے۔ بابا جان نے کچھ خاص اثر نہ لیا اس بات کا۔ مگر بابا جان اس وقت، اس نے اچنبھے سے کہا، اور وقت کوئی سا بھی ہو، گاؤں کا وہ حسن اور معصومیت اب باقی نہیں رہی کہ لڑکیاں یوں اٹکیلیاں کرتی پھریں۔ پھر اس نے اپنی سوچ ظاہر کی۔ بابا جان نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، رحمہ سے کھیلتے رہے، جبکہ تابش بھائی بھی انسنی کرتے اٹھ کھڑے ہوئے اور گیسٹ روم سے عامر کمال کو بلانے چل دیے۔ وہ اس بات پر سلگ کر رہ گیا، اب مستقل یہاں آ گیا تھا وہ، اس لیے اس نے کاروباری کاموں میں دلچسپی لینا شروع کی، جس پر یہ سب کھلا کہ چاروں طرف سے پیسہ بیکار ضائع ہو رہا ہے، حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ بابا جان اور تابش بھائی اس قدر خیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے تھے وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ بابا جان تو غریب مزدوروں کی ضرورتیں اس طرح پوری کر رہے تھے جیسے کوئی سیاسی لیڈر ہوں یا سیاحت میں آنے کے لیے ووٹ بنا رہے ہوں، جبکہ تابش بھائی علیحدہ پرانے مقدمات میں الجھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اور پھر تابش بھائی اور بابا جان سے اس نے دو ٹوک بات کر لی کہ کیا سوچ کر ان لوگوں نے سب کچھ منشی اور ملازموں کے حوالے کر رکھا ہے۔ آم کے اتنے باغات سیزن پر بہترین آم دیتے ہیں، کیوں ان لوگوں نے کسی فارم سے باقاعدہ کانٹریکٹ نہیں کیا جہاں پھل آسانی سے سپلائی ہوتا؟ سرسوں کی فصل پہ الگ سیم لگ گیا ہے اور عنقریب حکومت کے پروگرام کے تحت وہاں سے سڑک نکلنے کا کام شروع ہونے والا ہے۔ قبل از وقت معاہدہ کر کے وہ فصل بیچتے ہیں جو زیادہ رقبے پر بھی نہیں، گنے کی پیداوار کو بڑھائیں اور لاہور میں شوگر مل لگائیں۔ اس طرح ہم وقت کے ساتھ ترقی بھی کریں گے اور حکومت کا بھی فائدہ رہے گا۔ اور جو کپاس کی فصل ہے اسے بیچ کر میں اور تابش بھائی اسلام آباد میں ایک شاندار سا ہوٹل تعمیر کرائیں گے جس سے ہمیں شہرت بھی ملے گی اور دولت بھی خوب۔ اس نے پرجوش انداز میں کہتے ہوئے تابش بھائی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اس کے پروگرام کی تائید کی تھی۔ اور وہ جو ہے نا ہمارے پرکھوں کی بلند و بالا حویلی، اسے مسمار کر کے مزاروں کے لیے کوارٹر تعمیر کرائیں گے جو ہماری زمینوں پر کام کریں گے، اور کچھ رہ گیا تو وہ بھی توڑ دو اور بیچ دو۔ اس نے بات ختم کی تو بابا جان چل کر بولے، پاگل ہو گئے ہو تم، اپنی زمینیں، اپنے پشتوں کی زمینیں بیچیں گے ہم؟ بابا جان کڑک کر بولے۔ تابش بھائی، بابا جان کو آپ ہی کچھ سمجھائیں، آپ کو اتنا پڑھا لکھا کر بابا جان نے صرف ان مقدموں میں الجھا کر رکھ دیا جو ہمارے چچا جان ہمارے لیے بو گئے تھے۔ وہ دانت کچا کر بولا، خبردار جو میرے بھائی کے لیے کچھ الٹا سیدھا بولے تم۔ بابا جان غصے میں آ گئے، بہت عالی شان تھے نا آپ کے بھائی، جن کے لیے میں نے منہ سے الفاظ نکالے تو ان کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ وہ بھی غصے میں آ گیا تھا۔ اور ایک ان کی بیٹی ہیں جن کے رات دن کے چونچلے پورے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی کسی بھی پروگرام کی اہمیت نہ پا کر بابا جان کی کمزوریوں کو پکڑنے لگا۔ تابش، میں کہتا ہوں اس کا منہ بند کرا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بابا جان گرج کر بولے، یعنی اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ آیا بڑا فلاسفر افلاطون کی اولاد، مجھے سمجھائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں؟ بابا جان اسے چڑھاتے ہوئے بولے، اور خبردار جو کشمائن کے بارے میں تم نے ایسی ویسی کوئی بات کی۔ انہوں نے اسے دھمکی دی، میری دولت پر، میری حمایت پر وہ جو مرضی آئے کرے اور کرے گی، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جب سے آیا اسی کے پیچھے پڑے۔ بابا جان نے 2-3 بار اسے کشمائن کو نظر انداز کرتے دیکھ لیا تھا، جبھی سلگ کر بولے، اب تک کوئی تکلیف نہیں تھی، اب ضرور ہوگی۔ اس نے جل کر سوچا اور پاؤں پٹکتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ تابش بھائی بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئے۔ یار اخراج ہے تو تم بابا جان سے بات نہ کیا کرو، اور اگر کرو بھی تو اپنی ضد اور غصے کو میرے پاس رکھوایا جایا کرو تاکہ بات ہی رہے، بحث اور جھگڑا نہ بنے۔ وہ پانی کا گلاس زور سے پٹک کر بیٹھ گیا۔ جب بندہ کسی سے کچھ منوانا چاہے تو اپنے رویے میں لچک رکھے، یہ نہیں جو بات منہ سے نکلی وہی حرف آخر ہو گئی۔ تابش بھائی اسے سمجھاتے ہوئے بولے، کافی جینیس بنتے ہو تم، مگر جذباتی بھی بہت ہو، اسی لیے بابا جان تمہاری بات کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ جذباتی آدمی پل میں کچھ اور پل میں کچھ ہو جاتا ہے۔ اور یقین کرو، وہ ہنستے ہوئے بولے،
جب تم بابا جان سے کوئی بھی بات شروع کرتے ہو نا تو مجھے مکمل معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انجام جھگڑا ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہے۔ وہ تابش بھائی کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ارادہ تو میرا بھی یہی ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر، لیکن بابا جان اپنی پسند کی حکومت کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں جب بھی یہ قدم نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے اس کی الجھن دور کی تو وہ اور بھی سلجھ گیا۔ یہ بات بابا جان اسے پہلے نہیں بتا سکتے تھے، بس شوق ہے انہیں تو جیسے مجھ سے الجھنے کا۔ وہ صبح سو کر اٹھا تو گھر میں عجیب چہل پہل اور ہنگامہ سا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا فنکشن ہو رہا۔ اس نے بھابھی سے پوچھا کہ آج حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ بھابھی کچن میں مصروف تھیں، انواع اقسام کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں دل و دماغ کو معطر کر رہی تھیں۔ وہ اس قدر تیاریاں دیکھ کر واقعی حیران رہ گیا تھا۔ بھابھی نے بتایا کہ آج کشمائن کی گڑیا کی شادی ہے، گڈا شاداں کا ہے، چودھری عباس کی بیٹی ہے، وہ بارات وہیں سے آئے گی۔ تم بھی دیکھنا گڈے گڑیا کی شادی، بالکل نہیں لگتا یہ شادی نقلی ہے کہ اصلی۔ بھابھی اس کے لیے چائے بناتے ہوئے بولی، نان سینس، اتنی بڑی بڑی لڑکیاں اور گڈے گڑیا سے کھیلتی ہیں، بے وقوف اور احمق نہیں لگتی؟ اس نے بھابھی سے ناگواری سے پوچھا۔ بھئی یہی تو گاؤں کی سادگی اور معصومیت ہوتی ہے، بھابھی ہنستے ہوئے بولی، اور جانے اس کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر کشمائن کے کمرے میں آ گیا۔ کشمائن اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ کشمائن، اس نے دروازے میں سے ہی اسے پکارا اور وہ ایک دم سے ڈر کر سیدھی ہوگی۔ وہ دروازے میں ایستادہ تھا، ابھی تک جب سے وہ آیا تھا اس سے کوئی بات نہ کی تھی بلکہ اسے نظر انداز کیا تھا۔ کشمائن نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، کتنا خوبصورت اور وجیح ہو گیا تھا وہ۔ سفید کاٹن کے شگن آلود کرتا شلوار میں وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، بکھرے بکھرے بال، شیو بھی بڑی ہوئی تھی، گہری گہری سیاہ مونچھیں، بڑی بڑی آنکھوں سے وہ اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ وہ اسے ایک دم ڈر سی گئی تھی، کہیں سے بھی وہ بچپن والا اکراش نہ لگ رہا تھا جس کی وہ کتابیں پھاڑ دیتی تھی، جسے پڑھتے ہوئے وہ تنگ کرتی تھی اور پھر بڑے بابا کے پاس بھاگ آتی تھی۔ ادھر آؤ، اس نے حکم صادر کیا۔ جی، وہ اس کے سخت اور کھردرے لہجے پر جی جان سے کانپ گئی۔ ادھر آؤ، وہ کمرے میں نہیں آیا، دروازے میں سے ہی دوبارہ حکم چلایا۔ وہ اس کے پاس کچھ فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ اس نے کشمائن سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کھلا کر بولی۔ یہ آج تو ہو رہا ہے، آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج تو ہو رہا ہے، کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں پر زور دے کر بولا۔ یہ کچھ نہیں آئندہ نہیں ہونا چاہیے، وہ حکم دینے والے لہجے میں بولا، اور وہ بس اس بات میں گردن ہی ہلا کر رہ گئی تھی۔ آخرکار وہ بابا جان کو اپنے مدلل دلائل سے کچھ منصوبوں پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو گیا اور یوں اس کی مصروفیات بڑھ گئیں۔ لیکن سب سے زیادہ مصیبت کی بات یہ تھی کہ بابا جان فوراً ہی اس کی نئی بات کو قبول کرنے میں بڑا پس و پیش کرتے تھے، دوسرے معنوں میں اس کے ٹیلنٹ کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ تابش بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تابش بھائی تو ان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہتے، اس لیے اختلاف نہ ہوتا، جبکہ وہ جس چیز کی ضد پر آ جاتا اسے منوا کر ہی دم لیتا۔ ابھی وہ بابا جان کے ساتھ 4 گھنٹے سر کھپا کر آیا تھا جب جا کر اس کا بل پاس ہوا تھا۔ لاہور میں وقت سب سے پہلے زبردست قسم کی کوٹھی بنانے کا اس کا پروگرام تھا اور وہ مختلف قسم کے نقشے دیکھ رہا تھا جو کل ہی عامر کا مال اسے دے کر گیا تھا۔ باہر اتنا شور اور ہنگامہ مچا ہوا تھا کہ اس کا دماغ گھوم گیا۔ پہلے ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا نقشہ منتخب کرے۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ باہر کشمائن بچوں کے ساتھ آنکھوں پر پٹی باندھے جانے کون سے کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ سلگ کر رہ گیا۔ بچے ہنوز تالیاں بجانے میں مصروف تھے۔ اس نے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے پٹی کھینچی۔ ایک لمحے کے لیے کشمائن کی آنکھوں کے آگے تارے سے ناچ گئے، بچے بھی خاموش ہو گئے۔ میرے خیال سے اب یہ پٹی کھل جانی چاہیے کہ اب آپ بڑی ہو گئی ہیں، بچی نہیں رہی، وہ غصے میں بولا۔ آپ نے بچپن میں تو کوئی ڈھنگ کا کام کیا نہیں، اس کے سراپے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ اس عمر کا ہی کچھ لحاظ کر لیجیے۔ وہ طنز سے مسکرایا۔ وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ رفتہ رفتہ اس کی آزادیاں سلب ہونے لگیں، اس کے مشاغل ختم ہونے لگے۔ وہ اس کی موجودگی میں زیادہ سے زیادہ اپنے کمرے میں رہنے کی کوشش کرتی اور دعائیں مانگتی کہ وہ کب شہر جائے اور کب وہ کھیل کی زندگی سے دوبارہ لطف اندوز ہو۔ وہ لاہور چلا جاتا تو اسے سکون کا احساس ہوتا اور وہ جی بھر کر ان دنوں کو انجوائے کرتی۔ موسم سرما کی آمد تھی، سرے شامی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی، سرسبز کھیت لہلہاتے تو حد نظر ہریالی سی چھا جاتی، دن ڈھلتی سناٹے کا رات چھا جاتا، ڈھول ڈنگر اپنے اپنے تھان میں پناہ لے لیتے، کبھی گھوڑے پر بیٹھا دھول اڑاتا استبل کی طرف جا رہا تھا۔ دن کی روشنی آہستہ آہستہ شام کی آغوش میں مدغم ہو رہی تھی۔ اس کی نظر گھنے درختوں میں پڑی جہاں کشمائن شوکت کے ساتھ بیٹھی جانے کون سی باتوں میں مصروف تھی کہ اسے ارد گرد کی خبر ہی نہ تھی، اور شوکت جانے اسے کون سے قصے سنا رہا تھا کہ اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ کشمائن اور شوکت، وہ چکرا کر رہ گیا۔ یہ شوکت یہاں کیسے آیا؟ کیا بابا جان کو پتا ہے کہ یہ دونوں ملتے ہیں؟ شاید ملتے ہی ہوں، تبھی تو اس طرح باتیں کر رہے ہیں، مگر بابا جان نے اجازت کیسے دی؟ دونوں خاندانوں میں تو علیحدگی تھی، بقول بابا کہ انہوں نے اس کے باپ کو چاچا کو جیل کرا دی تھی، کیا اس کے باوجود ان دونوں کی نسبت باقی ہے؟ اسے بے انتہا حیرت ہوئی۔ وہ گھوڑا دوڑاتا وہ ان کے قریب لے گیا۔ شوکت نے اسے دیکھا تو اٹھ کر چلا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ چھپ کر اس سے ملنے آیا تھا۔ اگر وہ بڑوں کی اجازت سے اس سے ملنے آتا تو یوں چوروں کی طرح نہ بھاگتا۔ کشمائن بھی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر نیچے اترا اور گھوڑے کی لگام تھام کر چلتا وہ اس کے پاس پہنچا۔
یہ شوکت یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اس نے کھوجتی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں شوکت کو؟ اس نے خوش ہو کر پوچھا۔ ہاں، بہت عظیم ہستی ہے، اسے کون نہیں جانتا، وہ جل کر بولا تھا۔ پڑھتا تھا یہ میرے ساتھ، انٹر تک پڑھا اس نے میرے ساتھ، اس نے اسے اطلاع فراہم کی۔ کیا کرنے آیا تھا یہ؟ وہ غیظ و غضب کے عالم میں بولا۔ یہ شوکت کے بابا اور چاچا آئے تھے آج بڑے بابا سے ملنے، شوکت یہاں آ گیا تھا، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے کیا وقت ہوا ہے؟ اس قدر سناٹے میں تم ایک اجنبی شخص کے ساتھ جو بیٹھی تھی، تمہیں اعتبار تھا اس پر؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بس حونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ میں بڑے بابا سے پوچھ کر آئی تھی، وہ معصومیت سے بولی، کہ شوکت کے ساتھ باتیں کرنے جا رہی ہے۔ اس نے ٹکڑا لگایا۔ نہیں، شوکت تو راستے میں ملا تھا، وہ جلدی سے بولی۔ کہ شوکت کے ساتھ باتیں کرنے جا رہی ہے، اس نے ٹکڑا لگایا۔ نہیں، شوکت تو راستے میں ملا تھا، وہ جلدی سے بولی۔ پہلے کتنی بار مل چکی ہو تم شوکت سے؟ وہ باقاعدہ تفتیش پر اتر آیا۔ آج پہلی بار۔ شوکت نے بتایا تھا کہ وہ میرے بڑے ماموں کا بیٹا ہے، میری بڑی بہن اس کے بڑے بھائی۔ خاموش، وہ جسپس ہو کر بولا۔ کوئی کہانی نہیں سنی مجھے، تو مجھے یہ بتاؤ کس کی اجازت سے تم وقت پہ وقت اس طرح دندناتی پھرتی ہو؟ یہ گاؤں نہیں ہے تمہارے جیسے یہ گاؤں نہیں تمہارے باپ کی ریاست ہو۔ اور اس نے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ اچھا خاصا اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ اس کے مقابل کھڑا تھا۔ اسے بہت خوف محسوس ہوا، وہ خاموش کھڑی۔ نکلنا آئندہ تم گھر سے باہر، تمہارا دم نہ نکال دوں تو پھر کہنا۔ اسے شوکت سے خطرے کی وہ محسوس ہوئی جب ہی اس نے اسے دھمکی دی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ گھوڑے کے قریب آ کر اس نے بیٹھنے کو کہا۔ میں؟ وہ سٹ پٹائی۔ جی ملکہ عالیہ، آپ، وہ جل کر بولا تھا۔ اس نے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ پھر غرایا۔ بیٹھو۔ میں نہیں بیٹھ رہی، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ خوفزدہ ہو کر بولی۔ جب رات کے اندھیرے میں اس جنگل میں پھرتی ہو، جب ڈر نہیں لگتا؟ اس نے چڑھ کر کہا اور پھر ایک ہاتھ سے گھوڑے کے لگامیں تھام کر پیدل اس کے ساتھ چلنے لگی۔ حویلی پہنچ کر وہ اس سے پہلے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور وہ گھوڑے کو باہر باندھ کر منہ ہاتھ دھو کر بابا جان کے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا ماحول بتا رہا تھا کہ اس کے آنے سے قبل کوئی ناخوشگوار بات ہوئی ہے۔ تابش بھائی اور بھابھی بھی وہیں تھے۔ بابا جان تفکر کے عالم میں ٹہل رہے تھے، اسے دیکھتے ہی بے چینی سے بولی۔ آؤ اکراش، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ آج لطیف اور جمال آئے تھے، انہوں نے بلا تمہید بات شروع کی۔ مجھے یہ یاد دلانے کہ کشمائن شوکت کی ٹھیکری کی مانگ ہے۔ لوگوں کی ڈھٹائی اور بے غیرتی دیکھو، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ہم سے رشتے کی توقع رکھتے ہیں۔ وہ جاہ و جلال سے بولے۔ تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ کشمائن شوکت کی مانگ ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی، وہ مختصراً بولا۔ اس سارے معاملے میں اس کا کیا کردار تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا ماضی کے تمام حالات کے پیش نظر تم سمجھتے ہو کہ یہ رشتہ قائم رہنا چاہیے؟ انہوں نے اس کی رائے لی۔ میری اور آپ کی رائے سے کیا ہوتا ہے؟ کشمائن سے رائے لیجیے، وہ جل کر بولا تھا۔ پھر بات جاری کرتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے وہ شوکت کو پسند کرتی ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بابا جان اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر برداشت نہ کر پائے۔ اس سے قبل کی بات بڑھتی اس نے ساری بات بتا دی۔ بابا جان اس کی بات سن کر بے اختیار چونکے اور تشکر بھری نگاہوں سے اکراش کو دیکھا، جیسے اس نے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اس کا مطلب ہے ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، وہ پرخیال انداز میں بڑبڑائے۔ عزت محفوظ گھر کی چار دیواری میں ہوگی، گھر سے باہر نہیں، اس نے غصے سے پہلو بدل کر کہا۔ بابا جان نے اسے آس بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے لیے کیسی رہے گی؟ وہ فوراً ہی کچھ سمجھ نہ پایا اور بوکھلا کر بولا، کون؟ ظاہر ہے کشمائن شوکت تو ہو نہیں سکتی۔ تابش بھائی ہنس کر بولے تو بھابھی بھی ہنس دی۔ کشمائن کے بارے میں تمہارے اپنے لیے کیا خیال ہے؟ بابا جان ہنوز فکر مند اور ملول سے دکھائی دے رہے تھے، وہ اچانک افتاد پر چکرا کر رہ گیا۔ بابا جان نے اسے خاموش دیکھا تو سخت لہجے میں بولے، مجھے ابھی اور اسی وقت دو ٹوک فیصلہ چاہیے، انکار یا اقرار۔ وہ ایک دم ہی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، کوئی جواز بھی نہ تھا، نہ انکار کا اور نہ اقرار کا۔ بابا جان نے اسے بدستور خاموش دیکھا تو اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کیا کسی سے تمہاری کوئی کمٹمنٹ ہے؟ نہیں، اس نے صاف کوئی سے جواب دیا۔ کیا کشمائن تمہارے معیار پر پوری نہیں اترتی؟ انہوں نے سوال کیا۔ یہ بات نہیں ہے بابا جان، وہ اس طرح سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اور پھر کیا بات ہے؟ صورت، سیرت، شرم و حیا یا سلیقہ مندی، کیا چیز نہیں ہے اس میں؟ بابا جان نے پوچھا۔ سب خوبیاں تو ہیں اس میں بابا جان، مگر تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ وہ ایک دم بیت کی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے بولے، تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ وہ سکون سے بولا، دوسرے معنوں میں ان کے روب میں نہ آیا تھا۔ انہوں نے بڑے صبر سے ہنکارا بھرا، جیسے انہیں اخراج سے اسے توقع نہ ہو۔ بینا نے کتنا پڑھے؟ انہوں نے سوال کیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، شاید وہ ان کا مطلب نہ سمجھا تھا۔ بتاؤ کتنا پڑھی ہے؟ انہوں نے جرح کی۔ شاید مڈل اور دینی تعلیم ناظرہ قرآن، اس نے آہستگی سے کہا۔ تابش نے کتنا پڑھا ہے؟ ایم اے معاشیات، ایم اے انگلش، اس نے تفصیل بتائی۔ تم نے کتنا پڑھا ہے؟ ایم اے انگلش، وہ سادگی سے بولا۔ بس، وہ ہنسے تھے۔ اتنے پڑھے لکھے شخص کے ساتھ کیا بینا ناخوش ہے؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ اس نے بوکھلا کر مدد طلب نگاہوں سے تابش بھائی کو دیکھا۔ کیا بینا گھرداری نہیں جانتی؟ بچے شوہر نہیں سنبھال سکتی، سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتی؟ کیا ایک مکمل عورت کی صنعت صرف اور صرف تعلیم ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر 100 میں سے صرف 20 یا 25 عورتیں مکمل عورتیں ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں۔ بلکہ میرا خیال سے اس طرح مغرب کی عورتیں صرف عورتیں ہیں، مشرق کی عورت کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے طنز کیا۔
بابا جان آپ اس طرح تعلیم کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں، وہ دبے دبے انداز میں بولا۔ میں تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، بلکہ تم صرف اور صرف تعلیم کو ہی اہمیت دے رہے ہو۔ اگر میں تعلیم کی اہمیت سے انکار کرتا تو تم دونوں کو کیوں پڑھاتا؟ بولو، جواب دو، انہوں نے اس سے پوچھا۔ کشمائن کی تعلیم پر میں نے توجہ نہ دی، یہ میرا قصور ہے، اسے لاڈ پیار میں ہی رکھا، شاید میں اس گمان میں رہا کہ بیٹیوں کی تعلیم نہیں اصل چیز تربیت ہوتی ہے۔ وہ رنجیدہ ہو کر بولے، بہرحال اگر تم سمجھتے ہو کہ کشمائن تمہارے لائق نہیں تو میں زیادہ اصرار نہیں کروں گا، سوچنے کا موقع دیتا ہوں تمہیں، اور ہاں یاد رکھنا دونوں صورتوں میں کشمائن اسی گھر کی بہو بنے گی، تمہاری نہیں تو تابش کی۔ انہوں نے یہ کہہ کر منہ موڑ لیا۔ بھابھی کو ایک دم کرنٹ سا لگا، چہرے پر کئی رنگ آئے اور چلے گئے، وہ اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا۔ البتہ تابش بھائی مکمل سکون و اطمینان سے بیٹھے اخبار پڑھتے رہے۔ یعنی یہ فیصلہ اٹل ہے، وہ اس بات کو برداشت نہ کر پایا تھا۔ ہاں یہ فیصلہ اٹل حقیقت ہے، بابا جان نے سختی سے کہا تو وہ غصے سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ بینا بھی اپنے کمرے میں آ کر بے چینی اور بے بسی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ تابش بھائی البتہ رحمہ کے ساتھ کھیلتے رہے۔ اگر اکراش نے ہاں نہ کی تو کیا بنے گا؟ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ تابش بھائی ایک زوردار کہا ہمارے بنا نہ رہ سکے۔ تمام عورتیں اندر سے ایک سی ہوتی ہیں، چاہے کتنی سار والی رکھ رکھاؤ والی بنتی پھریں۔ بھابھی نے خفگی سے انہیں دیکھا اور آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئے۔ اکراش ہاں کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں کشمائن اسی کی ہے اور تم میری، وہ ان کی گرباہیں ڈالتے ہوئے بولے۔ کیونکہ کشمائن اور اکراش کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تو اس دھماکے پر بھابھی چکرا کر رہ گئیں اور پھر انہوں نے ساری بات بتا دی۔ مگر ماموں جان نے ایسا کیوں کیا؟ صاف صاف کیوں نہیں بتایا اسے؟ کہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ شیر کو کس طرح اور کس رخ پر پنجرے میں قید کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے بھی بڑے جال پھیلا کر تمہارے لیے ایسے ہی قابو میں کیا تھا۔ وہ مسکرا کر بولے تو بینا ہنس دی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اکراش نہایت ضدی طبیعت کا مالک ہے، اگر ہم اسے پہلے بتا دیتے تو وہ بیجا ٹھوسے گئے فیصلے کو قبول نہ کرتا اور ضد میں آ کر یقیناً کوئی غلط سلط بات کر بیٹھتا۔ اسی لیے بابا جان نے اسے حیران اور پریشان نہیں کیا، بلکہ اس کی رائے کو اہمیت دی ہے، کیونکہ شادی تو بہرحال میں باقاعدہ ہونی ہی ہے۔ اب دیکھو کیا سوچتا ہے وہ۔ بہرحال بات ایسی ہے کہ بابا جان نے کہ اسے سوچنے پر مجبور کر دیا، وہ محسوس ہوتے ہوئے بولے۔ اور اگر اس نے پھر بھی انکار کر دیا تو پھر؟ بینا نے کسی اندیشے کے تحت پوچھا۔ تو گھاٹے میں رہے گا، تابش بھائی نے ہنس کر کہا۔ اور ویسے بھی لطیف اور جمال کو بابا جان نے کہا نامہ دکھا کر ان کا پتہ صاف ہی کر چکے۔ اور مزے کی بات بتاؤں تمہیں، وہ ہنستے ہوئے بولے، پہلے تو ان لوگوں نے کشمائن کا رشتہ مانگا، جب بابا جان نے انہیں انکار کیا تو انہوں نے نکاح نامہ نکالی اور کشمائن کو شوکت کی منقوہ ظاہر کیا اور دھمکی دی کہ وہ کورٹ کے ذریعے اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ بابا جان بھونچ کر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، لیکن میں نے پہلے اپنے نکاح نامے کی ڈیٹ دیکھی، پھر ان کے نکاح نامے کی۔ حالانکہ میں جانتا تھا، بلکہ بابا جان بھی، کہ یہ نکاح نامہ جعلی ہے، مگر بحث کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ہمارے پاس جو نکاح نامہ تھا اس کے 2 ماہ بعد کی، جبکہ کشمائن بھی ہمارے پاس آ چکی تھی، ان کے نکاح نامے پر ڈیٹ درج تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے نکاح پر نکاح کرایا جس کی تمہیں قانونی اور شرعی سخت سزا ملے گی، اور نکاح وہیں برقرار رہے گا جو پہلے ہوا تھا۔ ہم نے اپنے والا نکاح نامہ انہیں دکھا کر حیران کر دیا۔ انہیں ذرا بھی توقع نہیں تھی ہم سے اس قسم کی جوابی کارروائی کی۔ اپنے منہ سے معافی مانگ کر گئی ہیں کہ یہ نکاح نامہ جعلی تھا اور ان پر کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی نہ کی جائے۔ اور پھر رازداری سے بولے، ابھی تم اکراش کو نہ بتانا یہ نکاح والی بات، ورنہ سارا گیم خراب ہو جائے گا۔ کتنے چالاک ہیں آپ اور ماموں جان، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ دیکھ لو، اس لیے تو میرا اور بابا جان کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ہم دونوں کی سوچ جو ایک جیسی ہے، وہ اترا کر بولے تھے۔ البتہ اکراش ذرا وکھرا سا بندہ ہے، وہ دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھتے ہوئے لیٹ گئے۔ کشمائن تو بیچاری سر پکڑ کر روئی کہ وہ آنکھوں میں ان کے مستقبل کا کوئی اچھا سا منظر بھرتے ہوئے شرارت سے بولے، بس بس اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بینا نے انہیں وہیں روک دیا۔ ویسے زبردست جوڑی ہوگی ان دونوں کی، وہ تکیہ گود میں رکھتے ہوئے بولے۔ شاندار، بینا نے بھی تعریف کی تھی، بالکل ہماری طرح۔ وہ بڑے اعتماد اور فخر سے بینا کی طرف والہانہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو بہت شوق نہیں ہے اپنی باتیں کرنے کا؟ بینا نے ان سے نظریں چراتے ہوئے اور رحمہ کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا، کل سے میں شادہ اور فضلہ، نوری اور شیما کی باتیں کیا کروں گا۔ انہوں نے جل کر کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ بینا ان کی چوڑی سے پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ بابا کرم دین تو رہ ہی گیا، اس کی باتیں کون کرے گا؟ بینا نے ان کی خفگی سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ایک اور ملازم کی یاد دہانی کرائی۔ بات نہیں کرو مجھ سے، وہ انہیں ڈپٹ کر بولے تھے۔ جو حکم جناب کا، بینا انہیں جلانے والے انداز میں بولی اور محسوس ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن دوسرے لمحے انہوں نے بڑھ کر ان کی کلائی تھام لی۔ اس بات پر وہ اتنا ڈسٹرب ہوا کہ اس نے مستقل لاہور جانے کا ارادہ کر لیا اور بھابھی سے کہا کہ وہ اس کی پیکنگ کر دیں۔ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بھابھی نے کشمائن سے کہہ دیا کہ اکراش کہہ کر گیا کہ وہ لاہور جا رہا ہے، تم ذرا اس کے 2-3 کپڑے پریس کر کے 2-3 جوڑے پریس کر کے اس کے سوٹ کیس میں رکھ دو۔ اس کے لاہور جانے کا سن کر اتنا خوش ہوئی کہ اس کے سارے سوٹ پریس کر کے سوٹ کیس میں بھر دیے۔ شام کو وہ آیا تو سوٹ کیس بھرا ہوا تھا۔ وہ بھابھی کا مشکور ہو گیا تھا۔ بھابھی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں مستقل لاہور شفٹ ہو رہا ہوں؟ انہوں نے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھابھی سے پوچھا۔ بھابھی کسی کام سے آئی تھی، اس کا سوٹ کیس بھرا ہوا دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر ہنس کر بولی،
یہ کام میں نے نہیں، کشمائی نے کیا۔ شاید تم نے اسے بتایا ہو کہ تم اس سے بچ کر مستقل لاہور بھاگ رہی ہو۔ بھابھی نے اس سے لطیف سی شرارت کی۔ بھابھی، وہ ناراض سے لہجے میں بولا اور بھابھی مسکرا کر رہ گئی۔ صبح اس نے جانے کی تیاری مکمل کی کہ اچانک تابش بھائی اس کے کمرے میں آ گئے۔ یار کیا بور قسم کے بندے ہو تم، میں نے شکار کا پروگرام بنایا تھا اور تمہیں لاہور اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہر دوسرے دن اڑن چھو ہو جاتے ہو۔ اس قدر فریش موڈ میں تھے تابش بھائی کہ لگتا ہی نہ تھا کہ 2 دن قبل کوئی بات ہوئی ہو۔ بابا جان کے کمرے میں چلو، وہاں پروگرام بناتے ہیں۔ واقعی کتنا عرصہ ہو گیا تھا انہیں اکٹھا شکار پر گئے ہوئے۔ وہ یکدم ہی تمام باتیں بھلا کر حشاش بشاش ہو گیا اور ان کے ساتھ بابا جان کے کمرے میں آ گیا۔ تابش بھائی اپنا پروگرام بناتے رہے، وہ بھی درمیان میں ٹکڑے دیتا رہا۔ بابا جان البتہ جانے کے موڈ میں نہ تھے، اس لیے عدم دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے۔ بابا جان آپ نہیں چل رہے ہمارے ساتھ؟ تابش بھائی نے ان سے پوچھا۔ نہیں بھائی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم دونوں ہی چلے جاؤ، انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ اخراج ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ کس بات کی ناراضگی؟ انہوں نے اسے اٹھا کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس وقت وہ انہیں اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ انہوں نے بھی کوئی بھی ناخوشگوار موضوع نہیں چھیڑا۔ آپ ضرور ہمارے ساتھ چلیں گے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، کہہ دیا نا میں نہیں جا رہا۔ بابا جان نے اس پر سے نظریں ہٹا کر اخبار آنکھوں کے آگے کر لیا۔ میں آپ کو لے کر ہی جاؤں گا، وہ سامنے دیوار پر سے بندوق اتارتے ہوئے بولا۔ تابش بھائی وہاں سے ہٹ کر رفو چکر ہو گئے، جانتے تھے کہ 1 گھنٹے کی بحث چلے گی، نہ وہ مانے گا نہ بابا جان مانیں گے۔ اس نے الماری میں سے رائفل بھی نکالی اور اس میں گولیاں بھرنے لگا۔ بیکار ضد کرے، بابا جان ہنسے۔ اور جب میں آپ کو لے کر چلا جاؤں تو؟ وہ ہٹیلے لہجے میں کہتے ہوئے ہنسا۔ کیا مصیبت ہے یار؟ بابا جان نے ہنس کر اخبار ایک طرف پھینک دیا۔ بابا جان جانتے تھے کہ اگر زیادہ بحث کی تو وہ ضرور منوائے گا، اس لیے وہ بحث سے گریز کر رہے تھے، مگر وہ بندوق صاف کرتے ہوئے وہ مسلسل چیلنج کر رہا تھا۔ اتنے میں کشمائن بابا جان کے لیے چائے لے کر کمرے میں آ گئی۔ قریب ریکھا شکار کا سامان دیکھ کر بولی۔ بڑے بابا جان آپ شکار پر جا رہے ہیں؟ نہیں بھائی میں نہیں، اخراج اور تابش جا رہے ہیں۔ آپ بھی چلے نا، پھر میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ، وہ خوشی سے بولی۔ بابا جان ہنس دیے۔ اخراج بندوق کی نالی صاف کرتے ہوئے اسے نشانے پر دیکھ کر رہ گیا۔ اگر بندوق میں گولی ہوتی تو وہ یقیناً اسے اڑا دیتا۔ چلو بھائی ہم چلتے ہیں۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ انہوں نے فوراً کشمائن کی بات رکھ لی اور اس کا تو خون کھول کر رہ گیا۔ 1 گھنٹے سے وہ کہہ رہا تھا جب تک بابا جان مانے نہیں، اور اب کتنی جلدی مان گئے۔ کشمائن خوش ہو کر واپس مڑی، سامنے اسے کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ بھی تھا کمرے میں، مگر اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ اتنے میں تابش بھائی اس خیال کے پیش نظر کمرے میں داخل ہوئے کہ شاید کوئی ایک فریق کسی ایک کی بات مان گیا ہو۔ ہم لوگ شکار پر جا رہے ہیں، پکنک منانے نہیں جو گھر کے خواتین کو ساتھ لے کر جائیں، وہ بندوق صوفے پر پھینکتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں جا رہا ہوں اپنی بیٹی کو لے کر، بینا اور بچوں کو بھی لے چلیں گے شکار پر، نہیں تو انہیں رفیہ کے ہاں چھوڑ دیں گے۔ بابا جان نے اس کے غصے کو کم کرنا چاہا۔ اس کی بات ماننا تو آپ کا اولین فرض ہے، اس نے چل کر کہا۔ میں نہیں جا رہا، چلے جائیں آپ۔ اس نے جیکٹ سے ریوالور نکال کر پھینکا اور باہر نکل گیا۔ بابا جان رضامند ہوئے تو وہ انکاری ہو گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے کہ تابش بھائی جھنجھلا کر بولے۔ دفع کرو فضول آدمی کو، اب تو ضرور لے کر جاؤں گا میں بھی کشمائن کو، انہوں نے تیز آواز میں سے چڑھاتے ہوئے کہا اور وہ لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا چلا گیا۔ تابش بھائی اس نوک جھوک پر ہنس دیے۔ بابا جان کم از کم آپ ہی، وہ انہیں سمجھانے لگے۔ یار یہ آدمی تو بہت ہی ضدی ہوتا جا رہا ہے، کیا بنے گا؟ انہوں نے ہنستے ہوئے تابش بھائی سے کہا۔ ضدی آپ نے ہی بنایا، اس کی ہر بات کی نفی کر کے تابش بھائی بھی ہنستے ہوئے بولے۔ اس لیے تو میں نے کشمائن والی بات اس سے گھما پھرا کر کی تھی کہ یہ ضد میں آ کر ہاں کر جائے، مگر عقل مند ہے۔ بابا جان اور تابش بھائی ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، آمنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی عیادت کے لیے چلنے، بینا سے کہو جلدی سے تیار ہو جائے، میں گاڑی نکلواتا ہوں۔ پھر وہ تینوں آمنہ پھپھو کے ہاں چلے گئے۔ کشمائن کسی کام سے بابا جان کے کمرے میں آئی تو گلریز ریوالور سے کھیل رہا تھا۔ گلریز آپ اسے رکھو، وہ خوفزدہ ہو کر بولی۔ ہینڈز اپ، گلریز نے دروازے میں سے آتے ہوئے گل رخ کا نشانہ لیا۔ گل رخ کشمائن کے پاس آ کر ڈر کر کھڑا ہو گیا تو گلریز بدماشوں کی طرح کہے لگانے لگا۔ گلریز اسے رکھو، وہ دوبارہ چلائی تھی اور اچانک ہی گلریز کی انگلی کا دباؤ بڑھا اور گولی چل گئی۔ گولی ان کے پاس سے ہوتی ہوئی سامنے دیوار پر جا لگی، جہاں دیوار کی شیشہ نصب تھا۔ پورے کا پورا شیشہ زمین بوس ہو گیا۔ ایک لمحے کو دھماکہ تھا اور پھر سکوت چھا گیا۔ گلریز کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا اور وہ سہم کر ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ کشمائن نے آگے بڑھ کر فوراً ریوالور اٹھا لیا۔ گولی کی آواز سن کر اخراج تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا، دونوں بچے سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ سچویشن ایسی تھی کہ ہر آنے والا یہی اندازہ لگاتا کہ گولی اسی سے چلی ہے۔ اخراج نے آگے بڑھ کر ریوالور اسے جھپٹا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر ضبط کر دیا۔ وہ اس اچانک افطار پر چکرا کر رہ گئی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو روا ہو گئے اور وہ بس اسے معصومیت سے دیکھتی رہ گئی۔ چاچو، گولی پھپھو نے نہیں گلریز نے چلائی تھی،
گلرخ نے فوراً بات کلیئر کی۔ اس نے بے انتہا چونک کر پہلے گلریز اور پھر کشمائن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرے پر انگلیوں کے نشان بھی سخت ہو گئے تھے۔ اخراج نے فوراً نظریں جھکا لیں، اسے اپنی جذباتی کیفیت پر بے انتہا شرمندگی ہوئی تھی۔ غصہ تو اسے کل سے کسی اور بات پر تھا اور آج اس نے بیتو کی بات پر اتارا تھا، اور وہ بھی بنا قصور کے۔ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل کر باہر آ گئی تھی اور وہ پشیمانی سے ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ دل میں جانے کیسا ملال گھرایا تھا کہ وہ ملول سا ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ بے چینی سے ٹہلتا رہا، کیا کرے کیا نہ کرے۔ اور پھر بابا جان کو جب اس بات کا پتہ لگے گا تو اور بھی قیامت آ جائے گی۔ اس نے گلریز اور گلرخ سے کہا کہ انہی کے ذریعے یہ بات پھیلنے کا امکان تھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ پہلے اس بات میں گلریز نے گردن ہلائی، ساتھ ساتھ گلرخ نے بھی تائید کی۔ گڈ۔ اس نے انہیں جیب میں سے 100 کے 2 نوٹ نکال کر تھما دیا اور انہیں ساتھ سختی سے منع بھی کیا کہ اگر یہ بات نکل گئی تو وہ ان کا دم نکال دے گا۔ یہاں تو اس نے بندوبست کر دیا، لیکن دل میں عجب حزن ملال سا تھا۔ سب کے سامنے بات صرف شیشہ ٹوٹنے تک بتائی گئی جس طرح سے ہوئی تھی، مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے کشمائن کو تھپڑ بھی مارا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا تھا۔ اگلے روز وہ کام کے سلسلے میں لاہور چلا گیا۔ عجیب بےقلی سی تھی دل میں، سب کچھ ہونے پر بھی دل خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت کو کوئی نام نہ دے پایا۔ عامر کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، عامر اس کی کیفیت نوٹ کر رہا تھا، چپ چپ سا، کھویا کھویا سا۔ اخراج اسے پہلے کی نسبت بدلا بدلا لگا۔ کیا بات ہے، کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہو؟ عامر نے اسے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں یار کیا ہو گیا، مجھے اپنی الجھن خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، دماغ خشک ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نوید نے اس کا حال دل بیان کیا تھا۔ تمہارا ہاضمہ خراب ہو گیا، 2 گولی کارمینا کھلو، ایک دم فٹ ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر فہیم نے ساتھ ساتھ مشورہ دیتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ سب باری باری کمرے میں آ گئے۔ تمہیں محبت ہو گئی ہے، عدنان دانش نے بڑی گمبھیر آواز میں سرگوشی کی تھی۔ محبت؟ وہ چونکا تھا، مگر کیسے، کس سے، کب اور کیوں؟ اس کے ذہن میں کئی سوال ابھرے تھے اور ساتھ ہی کشمائن کا چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ محبت خود بخود پنپتی اور پروان چڑھتی ہے، یہ نہ قرب سے جنم لیتی ہے نہ الفاظ کی مدد سے، یہ نہ شناسائی کا نام ہے نہ اظہار کی سند، یہ تو وہ جذبہ ہے جو من آنگن میں چپکے سے آبستہ ہے۔ محبت دل کی کمان سے نکلا ایسا تیر ہے جو دل ہی میں آ لگتا ہے۔ 8-10 دن وہ وہاں رہا، وہی چہرہ آنکھوں میں بسا رہا۔ شاید یہ وقتی جذبہ ہو، شاید کچھ روز بعد ختم ہو جائے۔ وہ اس خیال کے تحت مزید اور رک گیا تھا، لیکن اس کی بےقراریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایسا لگا جیسے سب کچھ تو وہیں گاؤں میں ہی رہ گیا، یہاں تو اس کے پاس کھوکھلا جسم ہے، بے جان باتیں ہیں، بے وجہ کہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ کس قدر بدل گئی تھی زندگی کے سوچنے کے انداز و اطوار، سب کچھ وہی تھا مگر وہ بدل گیا تھا۔ وہ وہاں سے لوٹ آیا تھا، حویلی میں سب کچھ معمول پر تھا، کسی نے دوبارہ بابا جان والی بات کا تذکرہ نہ کیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ بھابھی اور بھائی استفسار کریں کہ اور وہ اپنے من کا حال بتا دے، اور وہ چہرہ بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا جس نے چپکے سے دل چرا لیا تھا۔ زندگی عجب موڑ پر آ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے دوبارہ رائے لی جائے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ تھک ہار کر وہ خود ہی بھابھی کے پاس چلا آیا جہاں تابش بھائی بھی موجود تھے۔ آؤ یار بیٹھو۔ تابش بھائی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے کاروباری باتیں کرنے لگے۔ ادھر کی باتیں کے بعد وہ خود ہی موضوع پر آیا۔ بابا جان نے جو بات کی تھی اس کا جواب نہیں لیا آپ لوگوں نے مجھ ابھی تک؟ وہ بلا تمہید بولا۔ جواب دو گے تو لیں گے، وہ تو ہنستے ہوئے بولے۔ اسے ایک دم سے تابش بھائی اپنے رقیب لگے۔ وہ محبت میں کس انتہا پر پہنچ گیا تھا کہ بھائی کو رقیب سمجھ بیٹھا تھا۔ بھابھی، اس نے بھابھی کو مخاطب کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شاید بھابھی کی نہیں ایک عورت کے تاثرات لے رہا تھا۔ ہاں کرو یا نہ کرو، کشمائن تو تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی، بھابھی نے بڑے پرسکون انداز میں کہا تو اسے لگا جیسے اس کا دل حلق سے اچھل کر باہر آنے والا ہے۔ اور پھر بھابھی نے اسے الف سے لے کر یہ تک ساری داستان سنا دی تابش بھائی کے رکنے کے باوجود۔ یعنی کہ سب نے مجھے مل کر الو بنایا؟ اس نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے خفگی سے کہا۔ تم ہو ہی الو، تابش بھائی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس وقت تابش بھائی اسے بہت پیارے لگے۔ اچھا دوسرے فریق کو پتہ ہے اس بات کا؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بھابھی سے کشمائن کے متعلق پوچھا۔ نہیں، کشمائن کو نہیں پتہ اس بات کا، اور نوبت بھی نہیں آئے بتانے کے، وہ آمنہ پھپھو کے ہاں جو چلی گئی تھی اور ابھی تک وہیں ہیں، میرے 3 بیٹے اور تمہاری دلہن، تابش بھائی نے وضاحت کی، اور وہ ان کی اس لطیف سے مذاق پر ہنس دیا۔ اور اس کی خوشی واقعی دیدنی تھی، ایک چیز کی اچانک چاہت اور پھر وہ ایک دم مل بھی جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ رات کو نیند آنا حرام ہو گیا تھا، وہ سارے منظر ذہن کے اسکرین پر وقتاً فوقتاً گھوم رہے تھے، جو لمحے اس کے ساتھ گزرے تھے۔ اسے وہ دن بھی یاد آیا جب اس کی سہیلی کی شادی تھی اور اسے رات کو مہندی کے فنکشن میں جانا تھا۔ وہ شام کو ہی لاہور سے آیا تھا، وہ تھکا ہوا تھا، اسی لیے کھانا کھا کر جلدی سو گیا تھا۔ وہ سویا ہوا تھا کہ بھابھی نے آ کر اسے جگایا۔ اخراج، ذرا کشمائن کو چھوڑا بیلا کے گھر، تمہارے بھائی تو گھر پر ہے نہیں، کیا معلوم کس وقت آئیں، وہ تیار بیٹھی ہے۔ جانا ضروری ہے کیا؟ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں اٹھا کر پوچھا۔ حد ہو گئی، وہ تیار بیٹھی ہے اور تم کہہ رہے ہو ضروری ہے کیا؟ بھابھی چڑھ کر بولی۔ وہ کسل مندی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ اٹھ جاؤ میرے پیارے بھائی، بھابھی نے پیار سے کہا۔ گھر زیادہ دور نہیں ہے، وہ اسے اٹھانے پر بزید تھی، آخر کار اسے اٹھنا ہی پڑا۔ قمیض کے بٹن بند کرتا، سلیپر کو گھسیٹتا ہوا وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے کمرے میں آ گیا تھا۔
جہاں وہ بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی اسے دیکھ کر چونکی اور سرگوشی میں بولی، آپ تو بھائی کو بلانے گئی تھی؟ تمہارے بھائی کسی کام سے گئے ہوئے، اگر ہوتے تو وہی چھوڑ کر آتے، تمہیں بھابھی نے اسے بتایا۔ ایک تو اس کی اتنی اچھی نیند خراب کر دی گئی تھی، دوسرے وہ وضاحتیں مانگ رہی تھی کہ یہ کیوں آیا، تابش بھائی کیوں نہیں آئے، اسے غصہ آ گیا تھا۔ کتنی دیر لگے گی اور؟ وہ جھنجھلا کر بولا تھا، اٹھو چلو دیر ہو رہی ہے۔ بھابھی نے اسے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وہ اس کی بھرپور تیاری دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کالے سوٹ پر سفید ملتانی کڑھائی، کالے ہی ملتانی کھسے، چاندی کا سفید دودھیا مکمل زیور، چہرے پر بالکل ہلکا ہلکا میک اپ، کس قدر حسین لگ رہی تھی وہ۔ جانے کے لیے اس نے کالی چادر اوڑھی جس پر چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے دھاگوں سے شیشے لگے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ حویلی سے نکل کر چند قدم چلتی اسے خود احساس ہوا تھا کہ وہ بہت بچ رہی ہے، جچ رہی ہے، اور وہ بھی اس کے ہر اٹھتے قدم پر اس کی کہ وہ بہت بچ رہی ہے اور وہ بھی اس کے ہر اٹھتے قدم پر اس کی بچتی پال کو کوپ سے دیکھ رہا تھا جو انتہائی سناٹے میں چھن چھن کرتی ہوئی پراسرار سی لگ رہی تھی۔ ایک سکوت سا طاری تھا، وہ ایک قدم اٹھاتی اور سکوت میں ارتعاش سا پیدا ہو جاتا۔ وہ خود ہی کچھ سوچ کر چلتے چلتے بیٹھ گئی اور دونوں پائلیں کھول کر ہاتھ میں لے لی۔ اسے سکون کا احساس ہوا تھا کہ وہ خود بھی اس آواز سے کوفت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی مگر چھن چھن کی آواز بدستور قائم تھی۔ اس نے الجھ کر پھر اس کے سراپے کو دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئی، اگر ساتھ کوئی اور ہوتا تو شاید باتوں میں اس آواز کا پتہ نہ لگتا، لیکن خاموشی میں آواز واقعی بری لگ رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ آ کر پچھتا رہی تھی۔ اس نے اس کی بیزاری کو نوٹ کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کی اور کمر پر لہراتی گھنگروؤں والی لمبی چٹکیا کو ہاتھ میں پکڑ لیا تاکہ وہ چلنے کے ساتھ ساتھ نہ ہلے اور نہ شور کرے، مگر پھر چند قدم چل کر محسوس ہوا کہ میوزک بدستور بج رہا ہے۔ اب کیا بج رہا ہے؟ اس نے غصے سے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ سہم کر ایک طرف ہو گئی اور لاشعوری طور پر نفی میں گردن ہلا دی کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ کیا بج رہا ہے، لیکن اسے یکدم ہی احساس ہوا کہ کانوں کے آویزیں بج رہی ہیں۔ جھمکے اتارنے کے لیے اس نے ہاتھ اوپر کیا تو کلائی میں بڑے کنگن احتجاجاً کھنک اٹھے۔ اف میرا خدا، وہ جھنجھلایا۔ بس کرو، اسے جھمکے اتارنے سے روکا۔ ہر چیز بج رہی ہے، کیا کیا اتارو گی؟ وہ جل کر بولا تھا۔ لگتا ہے گاؤں میں میوزک کا انتظام اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس نے اب کے ہنس کر اس کے دوپٹے کے پلو کو پکڑ کر کہا تھا جس میں بالترتیب چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لٹکی ہوئی تھیں اور وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ اگر اس ساز و سامان سمیت 2-4 قدم اور چل لیں تو یہاں کے سوئے ہوئے لوگ سمجھیں گے کہ چڑیل گشت کر رہی ہے۔ گاؤں کے لوگ تو ویسے بھی ان چیزوں پر بہت اعتقاد رکھتے ہیں، خواہ مخواہ ہوا بن جائے گا۔ اس کی نیند مکمل اڑ چکی تھی اور اب وہ خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہا تھا۔ اچھا ٹھہرو ایک منٹ، مجھے لگتا ہے تابش بھائی کی گاڑی کھڑی ہے۔ اس نے دور کھڑی وائٹ لانسر کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر جیب میں سے ڈپلیکیٹ چابی نکالی اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس کے پاس لے آیا۔ بیٹھو، اس نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کو کہا اور وہ جلدی سے بیٹھ گئی، مگر دروازہ بند نہ کیا۔ اس نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، کیا آپ نیند میں ہیں؟ اور وہ اچھل پڑی، ہاتھ میں سے ایک پائل بھی چھوٹ کر گر پڑی۔ اس نے جھک کر پائل اٹھانا چاہی مگر شاید پائل سیٹ کے نیچے چلی گئی تھی سو اس کے ہاتھ نہ لگ سکی۔ لمحوں میں فاصلہ طے ہو گیا۔ وہ ابھی اتری ہی تھی کہ اور دوبارہ پائل دیکھنا چاہتی تھی مگر اس نے مہلت نہ دی اور گاڑی اڑا کر لے گیا۔ صبح ہی اسے دوبارہ لاہور جانا تھا۔ وہ وہی گاڑی لے کر صبح لاہور چلا گیا مگر اس نے سیٹ کے نیچے پڑی پائل نہ دیکھی تھی۔ عامر کمال کے ہاں ہی ٹھہرتا تھا وہ۔ شام کو دوستوں کا پروگرام آؤٹنگ کا بن گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نوید کے ہاتھ وہ پائل لگ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے معنی خیز انداز میں پائل کو لہرا کر پوچھا اور اسے اس وقت کشمائن پر بے انتہا غصہ آیا کہ اس قدر لاپرواہی دکھانے کی آخر اسے ضرورت کیا تھی؟ وہ جل ہی تو گیا تھا، ان لوگوں نے اس کا خوب ریکارڈ لگانا شروع کر دیا تھا۔ پائل ہے اور کیا؟ اس نے جل کر کہا اور پائل جھپٹ کر اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالی۔ تم پہنتے ہو؟ شاہد نے ہنستے ہوئے کہا۔ خدا کے واسطے یار بکواس نہیں کرو، اس نے انہیں ڈپٹ کر کہا۔ تو پھر بتاؤ نا کہ قصہ کیا ہے؟ سب نے دلچسپی سے اس کا گھیراؤ کیا۔ کوئی قصہ نہیں ہے، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انہیں ٹالا مگر انہوں نے پیچھا نہ چھوڑا اور فرضی کہانیاں بننے لگے۔ ان سب باتوں سے چھٹکارے کے لیے اسے من گھڑت کہانی بنانی پڑی کہ گاڑی بھائی کی اور پائل بھابھی کی، اس بات سے سب کا منہ لٹک گئے اور چونچیں بند ہو گئی۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ وہ گھر آیا تو پائل اس کی جیکٹ میں ہی تھی۔ وہ بابا جان سے کسی مقدمے کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا کہ تابش بھائی نے اس کی جیکٹ مانگ لی۔ وہ اپنی براؤن جیکٹ اتار کر دینے لگا تو پائل زمین پر گر پڑی۔ تابش بھائی نے شرارتی انداز میں پہلے اسے پھر پائل کو دیکھا۔ بابا جان الگ تصدیق کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے جاتے ہو بھاگ بھاگ کر لاہور؟ انہوں نے چھڑی سے پائل کو کھینچتے ہوئے اسے پوچھا۔ خدا کے واسطے بابا جان، اس کا دماغ گھوم گیا تھا اس پائل کی تفصیل بتا کر اور اس خیال کے تحت کہ یہاں بھی بتنگڑ بنے۔ اس نے ساری بات سچائی سے بتا دی۔ کشمائی نے اس کی آمد کا سن کر پہلے گاڑی میں پائل کو ڈھونڈا، پھر اس کے کمرے میں آ کر تلاشی لینے لگی کہ اس کی اتنی پیاری سے نازک سے پائل کی جوڑی نہ ٹوٹ جائے۔ وہ جل بھن کر اپنے کمرے میں آیا تو وہ اس کے سفری بیگ کی تلاشی لے رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اسے پائل مل گئی اور اس نے سنبھال کر رکھ لی ہو۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ ایک دم سے آ کر بولا تو وہ ڈر کر اچھل پڑی۔ کیا تلاشی لی رہی تھی تم؟ اس نے اس پر غصہ اتارا۔ کچھ نہیں، میری پائل۔ وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی اور اس کا دل چاہا کہ اپنے بال نوچ لے کہ یہ پائل اس کی چڑ بن گئی تھی۔ بابا جان کے پاس سے جا کر لے لو، اس پر دھاڑ کر بولا تھا اور باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ ایک بھی لمحے سے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اس وقت کس قدر قریب تھی
اسے یوں لگا جیسے بھابھی نے اس دن جان بوجھ کر اسے اس کے ساتھ بھیجا تھا۔ کیسا پاگل تھا وہ! اس نے کروٹ بدل کر سوچا اور خود ہی اپنی بیوقوفیوں پر ہنس دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آمنہ پھپھو نے کہا کہ وہ کشمائن کو اپنے پاس ہی رکھیں گی، وہ لوگ بارات لے کر آئیں اور اسے یہیں سے رخصت کر کے لے جائیں، مگر آقا جان نہ مانے۔ انہوں نے کہا کہ کشمائن میری بیٹی اور میرے گھر سے ہی رخصت ہو کر میرے بیٹے کی دلہن بنے گی، جبکہ اکراش کی بارات کے بارے میں انہوں نے اجازت دے دی کہ اپنی مرضی سے لے آئیں۔ سب نے احتجاج کیا کہ رخصتی کے وقت مزہ نہیں آئے گا، بارات گھر کی گھر میں ہی رہے گی، مگر آقا جان نہ مانے۔ خیر طے یہ ہوا کہ بارات آمنہ پھپھو کے گھر سے روانہ ہوگی۔ تابش بھائی کے تو بہت ارمان تھے، مگر آقا جان نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی ایسی ویسی بات نہ کی جائے جس پر لوگوں کی نظر اٹھے، مگر تابش بھائی بالکل نہ مانے۔ کشمائن کو آمنہ پھپھو کے ہاں سے بلا لیا گیا اور اکراش کو بھیج دیا۔ تابش بھائی بھی اکراش کے ساتھ رفو چکر ہو گیا اور لاہور سے اس کے تمام دوستوں کو آمنہ پھپھو کے ہاں بلا لیا۔ تمام شادی کی رسمیں بہت اچھے طریقے سے طے پائیں۔ بینا بھابھی کا ایک پاؤں حویلی میں اور ایک پاؤں آمنہ پھپھو کے ہاں تھا۔ تابش بھائی کا پروگرام تھا کہ شادی رات کی ہو، مگر آقا جان نہ مانے۔ دن کے وقت بارات کی روانگی تھی، موسم بھی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ نکاح والے روز اس نے سفید سلک کی قمیض شلوار پہنی اور قمیض پر بلیک ویسٹ کوٹ زیب تن کیا، زری کا گولڈن ملتانی کھسا پہنا اور اس کی پسند کے پیش نظر تابش بھائی نے بہاولپور سے سفید کلا منگوایا تھا اور اس پر سرخ یاقوت جڑوایا تھا، جسے پہن کر اس کا وجیح سراپا اور بھی نکھر آیا تھا۔ دونوں پھپھیوں کو آقا جان نے صحرا بندی میں عمرے کے 2 ٹکٹ دیے تھے بما واپسی کے۔ عربی نسل کے سفید 4 گھوڑوں والی بگھی میں اسے بٹھایا گیا۔ بگھی کے پیچھے تمام باراتی تقریباً 100 کے قریب گاڑیوں میں سوار ہوئے۔ تمام گاڑیاں بگھی کی پیروی کرتی ہوئی چلیں۔ بارات حویلی کے قریب پہنچی۔ سڑک پر بارات کو روک کر تابش بھائی پہلے اترے کہ انہیں اب بارات کا استقبال بھی کرنا تھا۔ اکراش کے تمام دوست بھی مختلف قسم کا اسلحہ لے کر استقبالیہ پر آ گئے اور پھر کئی لمحے فضا میں صرف فائر کی آواز گونجتی رہی۔ خواتین نے کانوں میں انگلیاں دے لی، بچے خوف سے ماؤں کے قریب پہنچ گئے۔ جیدار مرد فضائی فائرنگ کا تماشا شوق سے دیکھتے رہے۔ فائرنگ رکی تو تابش بھائی کی نگاہ بینا بھابھی پر پڑی، جو کانوں میں انگلیاں دیے کھڑی تھی۔ انہوں نے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنے پہلو میں کھڑا کر کے ان کے کندھے پر کلاشن کوف رکھ کر مزید ہوائی فائر کر دیے، جس سے وہ بھونچ کر رہ گئیں۔ سامعین نے خوب تالیاں بجائیں۔ بھابھی تیزی سے اندر آ گئیں۔ دل کی دھڑکن کلاشن کوف کی آواز سے بے ترتیب ہو چکی تھی۔ جہاں بارات کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا تھا، اس گیٹ پر پہنچ کر گلریز، گلرخ، گلشاد نے بطور خوش آمدید 1000 تھا کبوتروں کو فضا میں آزاد کر دیا۔ تمام باراتیوں کو تابش بھائی نے پھولوں کے ہار پہنانے شروع کیے۔ خاندان کے معززین اور دلہا اور اس کے دوست اسٹیج پر بیٹھ گئے۔ نکاح ہوا، کھانا کھایا گیا۔ مہمان رخصت ہوئے، مگر دلہن کی رخصتی ملتوی کر دی گئی، جس پر اس نے بطور احتجاج کھانا نہ کھایا اور نیچے جا کر اس کا حال احوال نہ پوچھا۔ بھابھی کے سمجھانے پر اس نے غصہ جھٹک دیا۔ 3-4 دن کے بعد جب اس نے دیکھا کہ سب کی تگ و دو کے بعد بھی وہ جوں کی توں ہے، تو وہ ڈاکٹر فہیم کو لے آیا کہ آخر پتہ تو لگے کہ وجہ کیا ہے۔ ڈاکٹر فہیم نے بخار چیک کیا، دوا دی اور جب انجیکشن لگانے لگے تو اس نے ہلو حجت کی۔ آقا جان فوراً بولے، ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کا علاج اس طرح کرو کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، پھر تو یہ پھول سونگھنے سے ہی ٹھیک ہوگی۔ ڈاکٹر فہیم ہنس کر بولے، مگر آقا جان کو ان کی یہ بات اچھی نہ لگی، مگر سچ یہ سچ تھا، انہوں نے علیحدگی میں اکراش کو اپنا نقطہ نظر بتایا تھا۔ ڈاکٹر فہیم ہنس کر بولے، مگر آقا جان کو ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر یہ سچ تھا، انہوں نے علیحدگی میں اکراش کو اپنا نقطہ نظر بتایا۔ مجھے لگتا ہے مریضہ ٹھیک ہونا نہیں چاہتی، کیونکہ نہ تو وہ بچی ہیں جو انجیکشن سے ڈریں اور دوا پینے سے روئیں چلائیں، اور نہ ہی پاگل ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ بیمار رہ کر کوئی نجات محسوس کر رہی ہیں، اسی لیے بیماری کو طویل سے طویل کرنا چاہتی ہیں۔ اکراش ان کی بات صحیح طرح سے سمجھ نہ پایا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے محترمہ تم سے خوفزدہ ہیں، ڈاکٹر فہیم نے وضاحت کی، یا پھر اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا یہ سب؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس نے ڈاکٹر فہیم کی دوسری بات رد کی اور سوچ میں پڑ گیا۔ رات کو اس نے بھابھی سے ڈاکٹر فہیم والی بات کی تو بھابھی نے اس کی تائید کی۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ شامی تم سے خوفزدہ ہے۔ میں تمہارے بھائی سے یہی بات کری تھی کہ گلریز نے بتایا کہ تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا۔ انہوں نے اسے پوچھ کر شروع کی۔ وہ جذبہ ہو کر رہ گیا۔ ارے آپ کے بچے تو بڑے بدتمیز ہیں، میں نے انہیں 100 روپے دیے تھے یہ بات چھپانے کے۔ وہ ڈھٹائی سے کہہ کر ہنس دیا۔ بہت اچھا کام کیا تھا، اب بھگتو۔ بھابھی نے جل کر کہا اور سوپ لے کر کشمائن کے کمرے میں چلی گئی۔ 8-10 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے بابا جان شادی کرا کر بھول ہی گئے ہیں کہ رخصتی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ عارف جلا بھنا بیٹھا تھا اور دل کی بھڑاس نکال رہا تھا، حالانکہ رخصتی اصل چیز ہوتی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے تابش بھائی نے ٹکڑا لگایا۔ بھابھی بچوں کو ہوم ورک کرا رہی تھی، ہنستے ہوئے بولی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ ایک ملاقات تو کرا سکتی ہیں آپ۔ تابش بھائی نے اس کی مشکل آسان کی۔ تو میں نے منع کیا، جا کر مل لو، انہوں نے ہنس کر کہا۔ ہر وقت تو بابا جان ہوتے ہیں اس کمرے میں، کیا بات کروں گا میں؟ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ فون کی گھنٹی پر تابش بھائی اٹھ کر چلے گئے۔ اچھا ایسا ہے کہ جس وقت اس کمرے میں موجود ہوں تم آ جانا اور آ کر بات کر لینا، حال احوال پوچھ لینا اس کا۔ بھابھی نے راہ نکالی۔ پھر پروگرام کے مطابق جس وقت بابا جان کمرے میں نہیں تھے، بھابھی کمرے میں تھی، وہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ آؤ اکراش، بھابھی نے اسے آتا دیکھ کر کہا۔ اکراش کا نام سنتے ہی وہ سوتی بن گئی۔ بھابھی بھی اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھی تھی، رحمہ بھی وہیں کھیل رہی تھی۔ اس کے آنے سے قبل وہ بھی رحمہ سے کھیل رہی تھی، مگر اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سوتی بن گئی تھی۔
بیٹھو اخراش، میں ابھی آتی ہوں۔ بھابھی موقع دینے کی غرض سے اٹھنے لگی تو اس نے پیچھے سے بھابھی کا پلو پکڑ لیا اور رحمہ سے باتیں کرنے لگا۔ بھابھی نے اٹھنا چاہا مگر اس نے ان کی قمیض نہ چھوڑی۔ بھابھی نے اخراش کو اشارہ کیا کہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دیکھا وہ بھابھی کی پیٹھ کے پیچھے تقریباً چھپی ہوئی تھی اور مضبوطی سے ان کے کپڑے پکڑ رکھے تھے۔ دل کی اوٹ میں چھپتا ہوا چاند سرکش ہوا کی زد میں کس طرح سے آئے۔ اتنے میں بابا جان اور تابش بھائی کمرے میں آ گئے اور رفیہ پھپھو اور آمنہ پھپھو اس کی عیادت کو آ گئی۔ چاروں ناچار وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ تم یقین کرو بالکل اتر گیا کشمائن کا بخار، لیکن جب تک وہ چلے پھرے گی نہیں ماموں جان کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی تمہاری رخصت ہی نہیں ہوگی۔ بھابھی نے مزے سے کہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ کیا تھا۔ کوئی حل ہے اس مسئلے کا؟ اس نے ان سے پوچھا۔ بھابھی تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر چٹکی بجا کر بولی، میں اسی کی بتاتی ہوں کہ تم لاہور چلے گئے ہو۔ تمہارے لاہور جانے کا سن کر یقیناً وہ صحت یاب ہو جائے گی، کمرے سے باہر نکلے گی، چلے پھرے گی، تم اس سے بات بھی کر لینا اور ماموں جان بھی رخصتی کر دیں گے۔ کیسا آئیڈیا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے مگر عمل جلدی ہو تو اور بھی اچھا ہے، اس نے شرارت سے ہنس کر کہا تو بھابھی بھی ہنس دی۔ اور پھر جب شام کو بھابھی نے اسے بتایا کہ اخراش لاہور چلا گیا تو اس کا بخار اڑن چھو ہو گیا۔ وہ فوراً بستر سے چھلانگ لگا کر اتر گئی۔ بھابھی نے اسے خوشمگی نگاہوں سے گھور کر دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ بھابھی نے اسے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ سب حالات جانتی تھی، سو ہنس کر انہوں نے ٹال دیا۔ میں آپ کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ پرجوش انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کتنے دنوں کے بعد آزادی کا احساس ہوا تھا، دماغ کا بوجھ اترا تھا، وجود ہلکا پھلکا ہوا تھا۔ وہ کچن میں چائے بنانے لگی۔ اخراش اپنے کمرے میں جا رہا تھا، چلتے ہوئے اس کی نظر کچن میں پڑی ملگجے سہولیے میں وہ حشاش بشاش کام میں مصروف تھی۔ کتنے دنوں بعد اس کی صورت دیکھی تھی، وہ کچن میں اکیلی تھی۔ وہ کسی خیال کے تحت کچن میں ہی آ گیا، دل چاہ رہا تھا بہت ساری باتیں کرے۔ اسے پوچھے کہ آخر تمہیں مجھ سے کس قسم کا خوف ہے؟ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارا ہر خوف دور کر دوں گا، مگر اس طرح مجھ سے بھاگنا چھپنا اچھا تو نہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور اس کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مقابل وہ کھڑا تھا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، لیکن ہاتھ میں پکڑی کانچ کی پلیٹ چھوٹ گئی۔ اس کی آواز سن کر نوری کپڑے دھوتا چھوڑ کر دوڑی ہوئی آئی۔ بی بی جی کیا ہوا؟ وہ حواس باختہ کچن میں داخل ہوئی۔ اخراج پانی پینے کی غرض سے فریج کی طرف مڑ گیا کہ ملازموں کو تو کم از کم پتہ نہ لگے کہ وہ اس سے ڈرتی ہے۔ نوری کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ بی جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کس نے کہا تھا آپ سے کام کرنے کے لیے؟ وہ ہمدردی کرنے لگی۔ وہ تم چائے لے کر آ جاؤ کمرے میں جا رہی ہوں، چکر سے آ گیا تھا مجھے، وہ اٹکتے ہوئے بولی اور فوراً کچن سے نکل کر بھاگی تھی اور جا کر کمرے میں ہی سانس لیا۔ وہ اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی کہ فوراً بیلا آ گئی۔ ہاں بھائی سناؤ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بیلا نے پوچھا۔ وہ اس کی ایک ایک بات سے واقف تھی، اس کی گہری دوست تھی، اس کی رازداں تھی، وہ اسے ہر بات بتاتی تھی۔ بیلا شادی شدہ تھی اس لیے کھل کر اس سے مذاق کر رہی تھی، مگر اس کے حوالات ابھی تک بحال نہ ہوئے تھے۔ اسے بیلا کی باتیں بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بیلا نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، اور پھر اس نے ساری بات معصومیت سے بتا دی کہ وہ اس سے ڈرتی ہے، خوفزدہ ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ بندہ ایک لمحے کو بھی نہیں دیکھ سکتا، غصے کا اتنا تیز ہے کہ بڑے بابا جان سے بھی الجھ پڑتا ہے، ان کے قابو میں بھی نہیں آتا، ضدی اتنا ہے کہ اپنی بات منوا کر ہی چھوڑتا ہے۔ ایک دن اس نے تھپڑ بھی مار دیا تھا، ہاتھ اتنا بھاری ہے کہ ایک تھپڑ سے ہی دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں، اتنی زور سے بولتا ہے کہ اس کا دل اچھل کر باہر آ جاتا ہے۔ وہ بتاتے بتاتے رونے لگی۔ کہاں وہ کہاں میں نے تو کبھی کسی سے جھڑکی تک بھی نہیں کھائی، اس کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ بیلا کوئی ایسی ترکیب نکالو کہ وہ لاہور چلا جائے، بے شک وہاں جو مرضی کرے مگر میرا اس سے کوئی واسطہ نہ رہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے، وہ روتے ہوئے بولی۔ بیلا اس کی بچکانہ سی باتوں پر ہنسنے لگی۔ پاگل لڑکی، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے اس سے، کب تک اس سے دور بھاگو گی یا اسے بھگاؤ گی؟ تم نے ساری زندگی اب اس کے ساتھ ہی گزارنی ہے، اور تمہیں کیا ضرورت ہے اسے ڈرنے کی؟ کیا کمی ہے تم میں؟ اگر وہ سیر کرے تو تم سوا سیر کر کے دکھاؤ، اگر وہ شہاب زمان کا پوتا ہے تو تم پوتی ہو۔ اور پھر بیلا نے اسے 2 سنہری اصول بتائے کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں یہ سب کر لوں گی، وہ حیرانگی سے بولی۔ بالکل کر لوں گی، بس اس کی طرف نہ دیکھنا، اور میری جان ضدی آدمی کے ساتھ جتنے ہتھیار ڈالے جائیں اس کی ضد اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ تم بھی اپنی ضد دکھانا اور اس پر کبھی یہ ظاہر نہ کرنا کہ تم اس سے ڈرتی ہو، پہلے بچپن سے وہ تم پر حاوی، اگر اس کے روب میں آئی تو ساری عمر دب کر رہنا پڑے گا، سمجھ گئی؟ بیلا اسے سنہری اصول بتا کر چلی گئی اور وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچانک ہی عدنان دانش کی شادی کا کارڈ آ گیا اور وہ لاہور چلا گیا، لیکن اسے کشمائن کی اس دن والی حرکت پر بے انتہا غصہ آیا تھا، خواہ وہ تماشا بنا رہی تھی۔ 8 دن کے بعد اس نے شادی سے فارغ ہو کر گاؤں آنے کا ارادہ کیا اور ساتھ ہی انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ صبح سے وہ بھابھی کے ساتھ کام میں لگی ہوئی تھی۔ نوری اور شادہ سے چھٹی کی ہوئی تھی اس لیے کام اور بھی بڑھ گیا تھا۔ کام کاج سے فارغ ہو کر وہ نہانے چلی گئی۔ نہا کر اس نے سفید کلر کا ہلکا سا لباس زیب تن کیا، لمبے سیاہ بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑ دی اور ان میں آہستہ آہستہ برش کرنے لگی۔ برش کرتے کرتے اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، نہ کانوں میں آویزے تھے، نہ ہاتھوں میں چوڑیاں، مہندی، نہ آنکھ میں کاجل، کچھ بھی تو سنگھار نہ کیا تھا۔ کیا دن تھے جب اسے تیار ہونے کا جنون کی حد تک شوق ہوتا تھا، اور اب جب سے وہ دلہن بنی تھی ان سب چیزوں سے جیسے نفرت سی ہو گئی تھی۔ دن بھر کی تھکاوٹ اعصاب پر اتنی سوار ہو رہی تھی کہ وہ بستر میں آ کر لیٹ کے نرم گرم بستر نے جیسے اسے سکون بخش دیا تھا۔
ابھی آنکھیں موندی ہی تھی کہ ایک دم ٹھوکر سے دروازہ کھلا، سامنے چوکھٹ میں وہ استاتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بھونچ کر رہ گئی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے تحفظ کے لیے بس ادھر ادھر سین میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہ بالکل مقابل آ گیا تھا۔ نجات کی راہ صرف بھاگنا ہی تھا۔ اس نے بھاگنے کے لیے بستر کے کڑ سے بستر چھوڑا اور جانے لگی، لیکن دوسرے لمحے وہ اس کی گرفت میں تھی۔ مجھے چھوڑیں ورنہ میں بڑے بابا کو آواز دے ڈالوں گی، اس نے دھمکی دی، لیکن اخراج کا پارا ہائی ہو گیا۔ اسی طرح اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب تو سب کو آوازیں۔ اس نے بھی الٹی دھمکی دی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ حیا سے پانی پانی ہو گئے۔ وہ مفاہمت کی کوئی راہ نکالنا چاہتی تھی، لیکن اس نے موقع ہی نہ دیا اور اسے لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چل پڑا۔ سامنے سے آقا جان اور تابش بھائی آ رہے تھے، کسی مسئلے پر ڈسکشن کر۔ اس نے بے ساختہ شرم سے اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا۔ تابش بھائی نے ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر بابا جان کے آنکھوں پر ہاتھ دھر دیے۔ بھابھی کچن سے آ رہی تھی، کھانستی ہوئی واپس کچن میں چلی گئیں۔ وہ اسے مکمل اعتماد اور مضبوطی سے لے کر اوپر چلا گیا اور جا کر بیڈ پر پٹک دیا۔ کچن میں تابش بھائی آئے تو بھابھی ان سے الجھ پڑی۔ کیا ضرورت تھی ماموں جان کو رخصتی روکنے کی؟ دیکھ لیا نتیجہ۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ میں وہ محسوس ہو کر بولے۔ دراصل گلریز اور گلرخ نے اپنے دادا جان کو تھپڑ والا قصہ سنا دیا، اس لیے کشمائن کے صحت یاب ہو جانے کے باوجود بابا جان نے رخصتی پر کوئی توجہ نہ دی، جلے بھنے بیٹھے۔ کہہ رہے تھے ایسا سبق سکھاؤں گا نوابزادے کو کہ یاد کرے گا۔ اب آپ لوگ کیجئے یاد کہ سبق کس نے سکھایا۔ بھابھی نے ہنستے ہوئے کہا تو تابش بھائی بھی ہنسنے لگے۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے مڑا تو وہ دھواں دھار قسم کا رونے میں مصروف تھی۔ بھائی یہ کیا؟ ابھی تو تم سے بہت ساری معافیاں مانگنی ہیں، بہت سارے شکوے دور کرنے، بہت ساری باتیں ہیں جو انکہی ہیں، کچھ کہنی ہیں، کچھ سننی ہے، اور تم نے رونا شروع کر دیا۔ وہ محبت سے کہتا ہوا اس کے قریب آیا تو وہ اسے دور ہو گئی اور آنسو صاف کرتے ہوئے بے بھر کر بولی۔ شرم نہیں آئی آپ کو اس قسم کی حرکت کرتے ہوئے؟ سب لوگوں نے دیکھ لیا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے مجھے۔ تو کیا ضرورت ہے کسی کو منہ دکھانے کی؟ میں جو ہوں مجھے منہ دکھاؤں؟ اس کی غصے سے محسوس ہوتے ہوئے بولا۔ وہ اور بھی مشتعل ہو گئی۔ کچھ تو بیلا کی باتوں کا اثر تھا اور کچھ اسے خود بھی یہ بات سخت ناگوار گزری تھی۔ خوب دل کی بھڑاس نکالی اور یہ بھی غور نہ کیا کہ کون سا لفظ صحیح استعمال ہو رہا ہے اور کون سا نہیں۔ بس اسے تو یہ پتا تھا کہ بیلا نے یہی کہا تھا کہ اسے بولنے کا موقع نہ دینا۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے خود کو؟ وہ روئی جا رہی تھی۔ آپ کا خادم، وہ سر جھکا کر بولا۔ مگر خادم کو جب یہ اطلاع ملی کہ ملکہ عالیہ خادم سے ڈرتی ہیں تو وجہ پوچھنے کے لیے یہ گستاخی کر بیٹھا۔ وہ مکمل شرارتی موڈ میں تھا، ساتھ ساتھ فضا کو بھی خوشگوار بنانا چاہ رہا تھا۔ بڑی خوش فہمی ہے آپ کو کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں، وہ جل کر بولی۔ پھر دور کیوں بھاگتی تھی مجھ سے؟ وہ استہزائی انداز میں بولا۔ نجات حاصل کرنے کے لیے آپ سے۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نہایت کمینے شخص ہیں، اتنی واہیات حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ اٹھا کر لانے والی بات اسے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، بار بار وہ یہی بات کر رہی تھی۔ کشمائن بیگم، آپ میری بیوی ہیں، ہر طرح کا حق رکھتا ہوں آپ پر۔ کسی اور لڑکی کو نہیں، اپنی بیوی کو اٹھا کر لایا ہوں۔ وہ بھی غصے میں آ گیا، خواہ وہ بات کو طول جو دے رہی۔ بیوی ہوں آپ کی، ریاست نہیں۔ اس دن بچوں کے سامنے تھپڑ مار دیا، ہر جگہ ہر مقام پر مجھے ذلیل کیا اور اب یہ حرکت بھی کر دی۔ کس نے دیا آپ کو یہ حق؟ وہ چلائی۔ بابا جان سے جا کر پوچھا، وہ اسے دگنی آواز میں چیخا۔ پھر دونوں جانب خاموشی چھا گئی۔ وہ بات بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خود ہی صلاح جو انداز میں اس کی کلائی تھامتے ہوئے کیا فضول سی بات لے کر بیٹھ گئی ہو؟ مجھے موقع تو دو بولنے کا، پھر جو مرضی آئے سزا دے لینا۔ ایک لمبی فہرست ہے تمہارے ہاتھ میں میری سزاؤں کی اور میرے پاس اعتراف ہے جرم کی۔ اب دیکھو، پہلی سزا تو میری یہی ہونی چاہیے کہ رونمائی کے وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں دینے کو، اور تم بھی تو بنا گھونگھٹ بنا سنگھار کے ہو۔ اس نے شرارت سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا تو اس نے اس کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا، مگر کلائی نہ چھڑوا سکی اور پھر رخ موڑتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ ہر مرد اپنے مفاد کے لیے ایسے ہی جال پھیلاتا ہے۔ وہ اس کی محبت میں پاگل ہوا جا رہا تھا اور وہ اسے مفاد بتا رہی تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر وہ پھر بھی خاموش رہا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں ایسے ہی خوش ہوں اور آپ بھی اپنی زندگی جس طرح مرضی گزاریے، دوسری شادی کر لیجیے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ ان جملوں پر تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ بالکل بھی اندازہ نہ لگا پایا تھا کہ جسے وہ اس قدر ڈری سہمی سمجھتا تھا اس کے وچار اتنے بلند ہوں گے۔ کشمائن صاحبہ، مجھے دوسری شادی کرنے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک کروں یا چار، آپ کون ہوتی ہیں مجھے اجازت دینے والی؟ وہ فطری جلال میں آ گیا۔ اور یہ جملے جو بولے ہیں نا آپ نے کل، اسی طرح بابا جان کے سامنے بھی کہہ دینا، تاکہ میری تو تم سے جان چھوٹے ہی بابا جان کو بھی پتہ لگ جائے کہ ان کی بیٹی کس قدر بھولی اور معصوم ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ بیلا نے تو کچھ اور رزلٹ بتایا تھا، اس بات کے بعد وہ کچھ اور ہی ہو گیا تھا۔ اور ہاں، نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے ارادے بھانپتے ہوئے سختی سے بولا تھا، کیونکہ غلطی سے میں آپ کو لے کر آیا ہوں اور یہ میری عزت اور انا کا سوال ہے، اس لیے آپ کو یہیں سونے، کم از کم آج کی رات۔ کل بابا جان کے سامنے آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نے یہ کہہ کر لائٹ بند کی اور بیڈ پر کروٹ بدل کر سو گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کتنا ظالم اور ضدی شخص ہے، اپنی غلطیاں ہی مانتا، اوپر سے روپ بھی جھاڑتا ہے۔ میری بلا سے 4 نہیں 10 کریں۔ وہ سوچتی رہی اور روتی رہی، کہیں اس نے غلط تو نہیں کر دیا؟ اف، کیا مصیبت ہے، کس کے پاس جائے، کس سے پوچھے؟ نیچے بھی جانے سے منع کر دیا، ورنہ ایک ایک بات بتاتی بڑے بابا کو، پھر پتہ لگتا نواب صاحب کو۔ وہ روتی رہی، تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی اور جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔
صبح خیر، اس نے ناشتے کی میز پر سب کو سلام کیا اور ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ تم نیچے ہی آگے، میں تمہارا ناشتہ لے کر اوپر آ رہی تھی، بھابھی اس کے لیے چائے بناتے ہوئے بولی۔ واپس چلا جاؤں اوپر، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو تابش بھائی اور آغا جان بھی ہنسنے لگے۔ آغا جان ناشتہ کر کے اٹھ گئے تو تابش بھائی نے اسے کہا، بھائی اکراش تمہاری رخصتی تو ہو گئی، میں نے سوچا تھا جس دن رخصتی ہوگی اس سے اگلے دن تمہارا ولیمہ کر دیں گے، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کی مرضی، اس نے سلائسر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ تابش بھائی نے سب انتظام کر رکھا تھا، کارڈز پر صرف ڈیٹ ڈالنا تھی اور تقسیم کرنا تھے، وہ کام انہوں نے صرف 2 گھنٹے میں کر دیا اور ولیمے کے انتظامات میں لگ گئے۔ کشمائن جب سو کر اٹھی تو اسے کمرے میں نہ پایا، اس نے ٹائم دیکھا، دن کے 10 بج رہے تھے۔ اف، اتنی دیر ہو گئی! وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، یقیناً اس نے بڑے بابا کے کان بھر دیے ہوں گے، پتہ نہیں بڑے بابا کے کیا رد عمل ہو۔ اسے پھر سے رونا آ گیا، کیسے سامنا کرے گی سب کا، اور بڑے بابا جان کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ باہر اس نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی تو فوراً اٹھ کر باتھ روم میں جا گھسی، کافی دیر تک بات لیتی رہی، کتنا سکون مل رہا تھا۔ پانی گرانے سے فارغ ہو کر جب باہر نکلے تو جو کمرے میں آیا وہ جا چکا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لی اور بال سکھانے کے لگی، بال سکھا کر چٹکیا کے ڈھیلے ڈھیلے بل ڈالے، دوپٹہ ترتیب سے اوڑا اور نیچے جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے کہ بھابھی ٹرے میں ناشتہ لے کر آ گئی۔ بھابھی میں نیچے ہی آ رہی تھی، ہچکچاتے ہوئے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے نیچے آنے کی، بس شام کو ہی آنا، دلہن بن کر نیچے اترنا، انہوں نے میز پر ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پائے تو بھابھی نے اسے بتایا کہ رات کو ولیمے کا فنکشن ہو رہا ہے، اس لیے وہ اپنا سرخ عروسی لباس پہن کر دوبارہ سے دلہن بنی اور سارا زیور پہنے۔ پھر اس نے اس کے مکمل سراپے کو دیکھتے ہوئے اسے ٹوکا۔ وہ فوراً سے پیشتر کے سفید کپڑے اتار دے، بھابھی نے اس کی کلائیوں میں چوڑیاں ڈالی اور اسے ناشتہ کروا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں اچھی سی مہندی لگا دی، پھر اسے صوفے پر بٹھا کر اس کے دونوں پاؤں میز پر رکھ کر ان پر بھی مہندی لگا دی۔ وہ قید سی ہو کر بیٹھ گئی، نوری اس کا سارا زیور، میک اپ، اس کی ضرورت کی چیزیں، اس کے کپڑے بیڈ پر رکھ کر چلی گئی تھی۔ جوں وقت گزر رہا تھا اسے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ اچانک اکراش کمرے میں داخل ہوا، اس نے گھبرا کر اپنے پاؤں میز پر سے اتار کر نیچے قالین پر رکھ دیے، ساری مہندی خراب ہو گئی۔ وہ جس کام سے آیا تھا وہ کر کے چلا گیا، مگر بھابھی نے جب اس کی خراب مہندی کو دیکھا تو اسے خوب ستایا۔ بھابھی ایسی بات نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر بولی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ بھابھی کو اس کا رویہ سمجھ میں نہ آیا، دلہن بن کر وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو چکرا کر رہ گئی۔ بھابھی نے اسے دیکھا تو اسے ڈھیر سارا پیار کر ڈالا۔ لگتا ہے پچھلی بار تم بے ہوش ہوئی تھی، اب کی بار تمہیں دیکھ کر اکراش بے ہوش ہوگا، انہوں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اسے لا کر اسٹیج پر بٹھا دیا۔ وہ تمام لوگوں کی مرکز نگاہ تھی، ہر شخص اس کی تعریف میں رد باللساں تھا، کوئی اسے خوش نصیب گردانتا تھا، کوئی اکراش کو لکی کہتا تھا۔ فنکشن بے حد مکمل اور بھرپور تھا، لیکن وہ چپ چپ سی اداس تھی، جانے دل میں کیسے کیسے وہمے آ رہے تھے۔ بھابھی اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ وہ صبح سے ملول ہے، اداس ہے، مگر پوچھا نہیں تھا۔ ولیمے کے بعد وہ بھابھی کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ بھابھی نے محسوس کیا کہ وہ اوپر جانے سے گریز کر رہی ہے۔ کیا بات ہے شامی، پریشان لگ رہی ہو؟ انہوں نے اس سے اپنائیت سے پوچھا تو آنسو تو پلکوں پر ہی سجے تھے، جھرجھر بہنے لگے۔ بھابھی پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اصرار کیا۔ وہ روتی رہی، اتنے میں اچانک تابش بھائی کمرے میں آ گئے۔ وہ آنسو صاف کر رہی تھی، بھابھی نے اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی، انہوں نے اشارے سے بینا بھابھی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بھابھی نے انہیں ٹال دیا اور کشمائن کو لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ بھابھی نے اس سے رسان سے پوچھا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ بھابھی اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے لیے پانی لینے چلی گئی، اسے پانی پلا کر پلٹی تو اکراش کمرے میں داخل ہوا۔ بھابھی کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گیا۔ بھابھی نے اسے اشارے سے وہیں کھڑا رہنے کے لیے کہا۔ کشمائن کا رخ دوسری جانب تھا، اسی لیے وہ اسے دیکھ نہ سکی۔ بھابھی نے پھر سے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اکراش نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے اکراش کو گھورتے ہوئے اسے پوچھا کہ انہیں اکراش جو قصوروار لگ رہا تھا۔ اس نے آنسو صاف کر کے اپنی داستان سنانا شروع کی، بلکہ اعتراف جرم کرنے لگی۔ کل جو کچھ بھی میں نے کیا بیلا کے کہنے پر کیا، بیلا نے کہا تھا پہلے دن ہی اپنا آپ نہ منوایا تو ساری عمر بیٹھی روتی رہو گی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ بھابھی نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ اس نے کہا تھا اسے بولنے کا موقع نہ دینا، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، باتوں کے جال میں پھنسا لیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اس لیے میں خوب بولی، میں نے انہیں کمینہ بھی کہہ دیا۔ وہ یہ کہہ کر رو دی۔ بھابھی چپکے سے نکل گئی۔ اکراش کے لبوں پر تبسم بکھر گیا، مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ اسے پتا تھا کہ میں ان سے ڈرتی ہوں، تو اس نے کہا کہ کبھی نہ ظاہر کرنا کہ تم ان سے ڈرتی ہو، ورنہ ساری عمر دب کر رہنا پڑے گا۔ بیلا نے کہا تھا کہ یہ بہترین زندگی گزارنے کے سنہری اصول ہیں، اگر عمل کرو گی تو کامیاب رہو گی، مگر جو کچھ اس نے کہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتے کہتے رونے لگی۔ بیلا کے کہنے پر میں نے کہا میری بلا سے دوسری شادی کر لیجیے، میں ایسے ہی خوش ہوں، مگر پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، کہنے لگا تم کون ہوتی ہو اجازت دینے والی، 4 کروں گا اور ایک کو تو آج ہی پٹا لیا۔ کس طرح ہنس کر باتیں کر رہے تھے اس کالی ساڑی والی سے، اکراش کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ بڑے بابا کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ روتے روتے بولی۔ خود بھی لاہور جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو میں خود تابش بھائی کو بتا دوں گی۔ وہ بھابھی کو دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ مجھے کیا پتا تھا گڑبڑ ہو جائے گی، سب کچھ بیلا کے کہنے پر ہوا ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی، اکراش کا وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس پر جھکتے ہوئے بولا، سب کچھ دوسروں کے کہنے پر کرو گی اور کرواؤ گی، خود بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ اسے دیکھ کر ایک دم اچھل پڑی۔ آپ کب آئے؟ اور اپنی ساری باتیں بھی سن لی؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، اسے شانوں سے تھامتے ہوئے بڑے جذب سے بولا۔
مجھے کل ہی علم ہو گیا تھا کہ یہ تم نہیں، تمہارے اندر کوئی اور بول رہا ہے، مگر میں چپ اس لیے تھا کہ چلو بول تو رہی ہو، ورنہ مجھے تو ڈر تھا کہ ساری عمر تمہاری آواز نہیں سن سکوں گا۔ جیسے حالات میرے سامنے آ رہے تو اس کے پیش نظر کہہ رہا ہوں کہ مگر مجھے علم نہیں تھا کہ حدوں سے تجاوز کر جاؤ گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ وہ شرمندہ ہو گئی اور دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ کر آہستہ سے بولی، مجھے نہیں پتا اس موقع پر کیا کرتے ہیں، بس آپ مجھے معاف کر دیں اور وعدہ کریں کہ بڑے بابا کو بھی کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ چہرہ جھکا کر ہاتھ جوڑے سادگی سے کھڑی تھی۔ وہ اس کی شرارت، معصومیت اور سادگی پر نہال سا ہو گیا اور شرارت سے بولا، کیا بیلا نے نہیں بتایا کہ اس موقع پر کیا کرتے ہیں؟ وہ بس رو دی اور ہاتھ جوڑے کھڑی رہی۔ اس نے محبت سے اس کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور اس پر جھکتے ہوئے سرگوشی میں کہنے لگا، اتنا نہیں رو کہ یہ آنکھیں نہمری ہونٹوں کو مات دینے لگیں۔ اس نے اپنی لامبی پلکوں کی چلمن گرا لی۔ اب یہ بندہ عاجز کسی خطا کا مجاز ہو سکتا ہے یا پھر کل کی طرح مشتعل ہو کر واویلا مچاؤ کہ اس کے پلے کچھ نہ پڑا۔ حوانکو کی طرح بولی، جی کیا کہا آپ نے؟ ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے، گنہگار نظر کو حجاب آتا ہے۔ اجی ہم نے یہ کہا۔ وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولا۔ دھنک کے کئی رنگ اس کے چہرے پر بکھر گئے اور وہ اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔